Assalamu alaikum, Khawatino Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम Welcome back. सलाम. Thank you हसन. बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बैक ऑन द टर्कोइज काउच पे देख के. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको वापस पाके. है ना, वापस पाके. हाँ. कैसा था आमना आपका ट्रिप? कैसा? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह. आपको? बहुत बहुत so much to talk about and so much to say. एक हफ्ते का ट्रिप था और इतना मुझे अच्छा लगा टर्की जाके, इस्तांबुल जाके कि बहुत कम जगह ऐसा होता है दैट यू फील दैट यू आर सो वेलकम एज अ पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली. प्लस रेसिज्म इतनी बढ़ गई दुनिया में कि बहुत लगता है हल्की सी आपको वाइब्स आती हैं जहाँ भी आप जाएं. टर्की में ऐसा लग रहा था जैसे कि बस ये हमारा ही है. मतलब इट वाज सो वेलकमिंग एंड सो द पीपल वर सो काइंड एंड सो हॉस्पिटेबल. बहुत अच्छा था. इट वाज वेरी नाइस. वो वाइब बहुत अच्छी थी. गुड. बहुत कुछ किया. बहुत कुछ किया. सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखे. माशाल्लाह. एक बहुत अच्छा ट्रिप लगाया सलाउद्दीन अयूबी के सेट पे. वेरी गुड. और उस पे सब पे डिटेल में बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ह्यूज शाउट आउट टू आवर ऑडियंस बिकॉज अजीब सा ही था, कुछ सरियल सा ही था कि टॉपकपी पैलेस पे भी एक फैमिली मिली जो समथिंग हॉट देखती है. आपको बहुत प्यार भेजा उन्होंने. थैंक यू. और हाया सोफिया पे एक फैमिली मिली नमाज के बाद जो देखती हैं. एंड ऑफ कोर्स दे आर पाकिस्तानीज बट फ्रॉम लंदन और समवेयर एल्स. एक गुजरांवाला से फैमिली थी जो ट्रैवल कर रही थी. और मतलब बहुत अच्छा लगा. और होटल में भी एक फैमिली मिली ब्रेकफास्ट पे जो देखते हैं. दे हैड कम फ्रॉम लंदन. सो बहुत सारा प्यार. और इट्स ऑलवेज वेरी हम्बलिंग. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. मुझे भी सबने बहुत प्यार भेजा पीछे से. जो मैंने आपकी एब्सेंस में 2 लाइव सेशंस किए, हालांकि टेक्निकली वो साउंड नहीं थी जी. लाइव में कुछ मसले मसाइल होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इन कैमरास के साथ हम लाइव नहीं जा सकते. तो वो फ़ोन से लाइव जाते हैं, और फ़ोन से जब लाइव जाते हैं फॉर सम रीज़न यूट्यूब लाइव पे वो आवाज़ का कोई मसला हो रहा है. अगर आप वो माइक लगाएं फ़ोन के साथ अटैच फिर भी नहीं सही मैंने होगा. वो ट्राई नहीं किया. यूजुअली फ़ोन पे हम जो अपने हॉट रिव्यू से ही रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो वो साउंड कोई पीछे से मफल हो जाती है जब आप लाइव जाएं. कोई चक्कर है या वो एनीवे सम इशू. बट डिस्पाइट दैट लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया. सो थैंक यू. मीन्स सो मच टू अस, टू बोथ ऑफ अस. और हमने कोशिश की कि आपके साथ अपना कनेक्शन ना तोड़ें इस हफ्ते में. आमना का भी शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया टर्की से. आपका शुक्रिया. हाँ नहीं, मुझे थोड़ा फोमो हो रहा था. मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा ब्रेक अवे करना भी मुश्किल होता है. थोड़ा फोमो हो रहा था. दुनिया भर देखने का भी थोड़ा सा वो इंट्रीग थी, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि देखूं क्या हो क्या रहा है. तो वो मैंने देखे. आज का रिव्यू भी ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट. वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट. इतनी सीरियस और इतनी एक इम्पोर्टेंट एपिसोड मनजोगी की आखिरी एपिसोड है. और बकिया ड्रामे भी. अनफॉर्चुनेटली मैं तमाशा आई कुड नॉट कैच अप विद. मैं आपको तमाशा, लेकिन अब से मैं आई विल पिक अप फ्रॉम नाउ. होने वाला. अब तो 3-4 दिन रह गए. नहीं देखती फिर. ठीक है. नहीं देखना तो पड़ेगा. ठीक है, नहीं देखती फिर. मैं नहीं देखती. और बाकी ड्रामे भी आपको अंदाजा होगा कि मैं आई एम विद इट बट मे बी नॉट एज मच एज आई कुड हैव विद बिस्मिल परहैप्स. थोड़ा सा मुझे पैची होगी इन्फॉर्मेशन मेरी. मनजोगी अलबत्ता इट वाज लाइक फैंटास्टिक. आई मीन आई हैव सो मच टू से. चले फिर ड्रामों की तरफ कुछ और आप ऐड नहीं, बात करने को तो बहुत है, फिर उसी में निकल जाएगा. देखें भाई, आपके डीएम्स हमें आना शुरू हो गए रिगार्डिंग हम अवार्ड्स. हाँ जी. और हम अवार्ड्स के ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कल एक डिटेल्ड हॉट बाइट्स आपको देखने को मिलेगी जी. फैशन इंडस्ट्री की एक माया नाज दिग्गज जर्नलिस्ट. मैंने सर 3 सेगमेंट बनाए हैं. लुक्स वी लव, लुक्स वी हेट, स्टार्स वी लव इवन दो वी हेट देयर लुक्स. ऐसा ही है. ये तो आपने सारा लुक्स के ऊपर कर दिया. तो असली जो अवार्ड्स हुए हैं, जो अवार्ड भाई बात ये है कि हम अवार्ड्स पे तो बात कर सकते हैं कि किसको मिला अवार्ड और कौन जीता, मगर परफॉर्मेंस में भंग नहीं हम डालना चाहते ना. नहीं डाल देंगे. क्यों यार? नहीं, हम जो मर्जी कहें, हम जो मर्जी कमेंट्री तो हमारी बनती है, मगर अब परफॉर्मेंसेस पे हम क्या करें? इधर उधर से जो आई हैं वीडियोस, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. इधर उधर से ही करेंगे ना बात. फिर जिनकी परफॉर्मेंस, जैसे मैं कुछ जिनकी परफॉर्मेंस थी उन्होंने काफी कुछ शेयर किया है अपना. जी जी. तो हम देख लेंगे वहां से. हम देख लेंगे. और यहाँ हम अवार्ड्स हो रहे थे, वहाँ हो रहे थे अबू धाबी में इफाज. यार हमें पता है ऐफा होते हैं भाई, हम बचपन से देख रहे हैं ऐफा. वो क्यों, किसी ने कहा है हमें कि नहीं? ईफा बोल दिया ना तो लोग बोलेंगे ईफा नहीं होता है. मैंने बोला ना ईफा. ओहो. उधर आईफाज चल रहे थे, आईफा उन पे भी बात कर लेंगे. आईफाज पे बात
करनी है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन आईफास की हमारे पास होगी जितनी हम अवार्ड्स की है. हाँ काफी लोग Basically red carpet and the patchy performances that we saw on social media. तो आईफास की भी बात कर लेंगे. हाँ. ये तो आप ब्रेस योरसेल्फ, इंशाल्लाह ताला कल आपको एक स्पेशल मुझे लगता है हॉट बाइट्स देखने को मिलेगी. इनमें सारे जो भी आपके सवाल है ना हम अवार्ड से रिलेटेड जिन पे आप चाहते हैं हम तबसरा करें, आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल भेज दें. ठीक. अपने कंसर्न्स भेज दें, अपने इश्यूज भेज दें. कंसर्न्स भेज दें. कंसर्न्स हम कौन होते हैं? Starting from why are our stars wearing Western wear while they are representing Pakistan? जो ईस्टर्न पहनते हैं उनको आप लोग कहते हैं शादी के कपड़े पहन के आ सर गए. आपको फर्क नहीं ना अभी समझ आया. अभी तक आपको ईस्टर्न में और शादी वेयर में फर्क नहीं समझ आया. ये है कल की हॉट बाइट असली. हम ना आपको बताएंगे कि यही बताएंगे कि ईस्टर्न वेयर और शादी के कपड़ों में, शादी वेयर भी तो ईस्टर्न वेयर होती है ना. शादी वेयर ईस्टर्न वेयर होती है लेकिन हर ईस्टर्न वेयर शादी वेयर नहीं होती ना. तो मतलब ये ना सोचें कि फैशन फोर्टनाइटली के एपिसोड नहीं आएगा, वो भी आएगा लेकिन वो ताविश की भी गायब है. हाँ काफी डिटेल में जब आएगा तो आएगा. हाँ फैशन फोर्टनाइटली का तो फ्लेवर ही एक फर्क है ना, वो तो आप डाइसेक्ट करके और हाँ जी. वो तो हम उतनी डिटेल में तो हम तो सुपरफिशियल किस्म की नहीं सुपरफिशियल नहीं होगी. हाँ कुछ क्यूट मोमेंट्स भी आए. कुछ प्रेगनेंसीज रिवील हुई. बड़ा क्यूट था वो तो. कुछ प्रेगनेंसीज रिवील हुई और मुझे तो उससे ज्यादा अच्छी बात लगी कि हिबा और आरिज ने एक वीडियो लाइव गए वो यूट्यूब के ऊपर. उसके ऊपर भी मैं बात तबसरा करना चाहूंगा कल. मगर वो कल नहीं होगा तबसरा. कल उसी में हो सकता है सारी. चलो ठीक है, डिस्कशन में हो सकता है. ऑलराइट. कुछ लोगों ने अपने चेहरे छुपाए फोटोग्राफर से, उस पे काफी डिबेट हुई. अच्छा. ये सब हॉट बाइट्स इसी में बनती है. ये क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे हुए. मुझे तो परफॉर्मेंसेस पे बहुत सा कुछ कहना है. कपड़ों पे नहीं कहना, कपड़ों पे भी कहना, स्टार पावर पे नहीं कहना, वो भी कहना है. कुछ लोगों ने खुद को ट्रिब्यूट दिया. ओह आई विल हैव टू कैच अप ऑन अ लॉट देन. आज से कल तक का सफर काफी. हाँ आप तो अभी आप होश मैं अभी ओरिएंटेशन में भी होश में लेके. पिछली वीडियो पे मैं सो के उठा था. आप क्योंकि तुर्की में आपने कहा सुबह सुबह हमने रिकॉर्डिंग करनी है. जी सुबह मतलब 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे. मैं सो के उठा, फटाफट मैंने मुंह धोया, मैं बैठ गया. लोग कह रहे हैं यू लुक सो हैंडसम. यार ये कमाल हो गया. आप लोग लव यू ऑल. जिस दिन तैयार श्यार हो गए, बाल छल बना के, उस दिन कहते क्या अजीब लग रहे हो. जिस दिन बंदा सो के उठ के आगे बैठ जाए, यही खूबसूरत इंसान की यही यार ये मुझे लगता है मैं नेचुरली हैंडसम हूं. ये मैंने कहा खूबसूरत इंसान की यही पहचान है कि वो नेचुरली यू नो यही है. मैं मुंह धो के आया, ना नहाया ना धोया ना बाल बनाए, बैठा. आप लोग कह रहे हैं वाह बड़ा हैंडसम लग रहा है यार. आप लोग लव यू ऑल यार. वाह आई वोक अप लाइक दैट. ख्वातीनो हज़रात, कभी मैं कभी तुम का हमारा पिछला रिव्यू आ गया था, उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं. एक दो चीजें जो कुछ जल्दी में हमने आज के रिव्यू में तो वैसे भी नहीं हम आज हम नहीं बात करेंगे, तो वो हम अगले आपको रिव्यू में करेंगे. दुनियापुर नया शुरू है, तो वैसे तो हम उसको फ्राइडे को रिव्यू किया करेंगे, जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो, बिकॉज आप पूछेंगे कि अब अगला रिव्यू दुनिया और किस दिन आता है दुनियापुर? वेडनेसडे को आता है. वेडनेसडे को आता है, तो फ्राइडे को क्या करें. लेकिन क्योंकि अभी तक हमने दुनियापुर की पहली एपिसोड को रिव्यू नहीं किया, तो आज हम दुनियापुर की पहली एपिसोड को रिव्यू करेंगे. आमना ने आपको बता दिया हम मनजोगी की आखिरी एपिसोड को रिव्यू करेंगे, लेकिन आज हम जफा को भी रिव्यू करेंगे जो आमना ने आपको नहीं बताया. ठीक हो गया जी. बिस्मिल हमने बीच में देखना छोड़ दिया था, और आप लोगों के पुरजोर इसरार के ऊपर इसरार के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें कमेंट्स आए जी कि बिस्मिल देखना शुरू करें, वापस रिव्यू करें. तो बिस्मिल मैंने और आमना दोनों ने देख लिया, आज हम रिव्यू करेंगे. एडिशनली मैंने जो पिछली 2 किस्तें मिस की थी वो भी मैंने देख ली. आपने देख ली? मैंने लोग इतना कह रहे हैं तो फिर मैंने पैची तरीके से देखी, और कई नए ड्रामे शुरू हुए हैं जो कि मैंने कोई भी नहीं देखा सवाई दुनियापुर के. तो अगर आप लोग देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम देखें तो प्लीज मैंने आवाज उठाएं. मैंने जब पहला लाइव किया था तो मैंने गैर के बारे में पूछा था, जिसने नूरजहां को रिप्लेस किया है. तो उस लाइव में मुझे काफी सारे लोगों ने बोला था कि ना देखें, मिस करें. हाँ ठीक है. एक एक्सप्रेस पे कोई ड्रामा शुरू हुआ अदनान सिद्दीकी और शहीरा का, उसके कुछ कमेंट्स आए थे कि वो देख लें, लेकिन वो भी कोई हतमी फैसला, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज थे. तो उस पर आप अपना फीडबैक देखें. और आई थिंक ग्रीन पे ही 1-2 और ड्रामे शुरू हुए हैं. अपना फीडबैक दें. हमने जैसे पहले आपको कहा था कि ऑडियंस जो बोलेगी हम उस ड्रामे को रिव्यू करेंगे. बिस्मिल को हमने दोबारा इसलिए देखना शुरू किया, तो आप लोग बताएं हम किस पे बात करें. तमाशा, क्योंकि आप लोगों का बड़ा इसरार होता है, तो तमाशा के ऊपर भी आज मैं बात कर लूंगा. आमना को अप टू स्पीड कर देंगे हम तमाशा पे. आखिरी हफ्ता अब ये तमाशा का पता चल गया मुझे, एलिमिनेट कौन हुए हैं 2 लोग. पता चल गया आपको. आपसे पूछेंगे कि आप एक्सपेक्ट कर रही थी या नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, और आपका ओपिनियन उस पर लेंगे. तमाशा, जफा, मनजोगी, दुनियापुर, व्हाट एल्स? बिस्मिल. तो ये 5 आज हम
ڈسکس کریں. جینٹلمین کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اب تک آ چکی ہوگی, وہ زر پتوں کا بند, اور عشق ہوا کی میگا ایپیسوڈ آ رہی ہے جی, ختم ہونے جا رہا ہے عشق ہوا. تو یہ ہم آپ کے ساتھ خود کو شیئر کریں گے. خواتین و حضرات کہیں جائیے گا مت, اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں نئے ڈراموں میں سے مزید آپ کون سا ڈرامہ چاہتے ہیں ہم دیکھیں. ہم آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. کیونکہ ڈرامے ختم ہو رہے ہیں اس لیے ظاہر بات ان کو ہم نے ریپلیس تو کرنا ہی ہے. یہ تو ہے میرے خیال میں منجوگی کو تو نادان ریپلیس کر لے گا فوراً, تو وہ تو پرابلم نہیں ہوگا. اینڈ آئی لو دا فارمیٹ, یو نو, شارٹ سیریز ہے, 8-9 ایپیسوڈز ہیں, ٹھک کر کے ختم. اور عشق ہوا کو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ سن میرے دل شاید ریپلیس کر لے. وہ بھی ہمیں دیکھ لیں گے. سن میرے دل, میرے خیال میں ہم دیکھ لیں. سنا ٹھیک ہے, دیکھ لیں یار, میرے خیال میں سجیسٹ کروں گا ایک دو ایپیسوڈ ایک آدھ دیکھ کے سوچ لیں گے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سن میرے دل بھی سم پوائنٹ شروع ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. آمنہ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے آپ؟ شروع کریں جی جفا سے. جفا سے, جیسے آپ بولیں آمنہ. ٹھیک ہے, میں تو ابھی میں کہتی نا منجوگی سے تو نہیں, میں جفا بھی میں, لیکن چلیں کر لیں جفا سے. چلیں بسمل سے کر لیں. بسمل سے کریں. ہاں بسمل سے کر لیں. بسمل سے کریں. بسمل میں جی نکاح ہو گیا, مبارک ہو آپ کو. 3 کروڑ کتنے 50 لاکھ 25 لاکھ 50,000. 50,000, یہ کوئی خاص فگر سمجھ نہیں آئی. اس سے پہلے انہوں نے 15 کے آگے بہت سارے زیروز کا ایک چیک دیا ہے. ہاں, تو وہ آپ نے دیکھا زیروز دیکھے؟ آپ زیروز دیکھے نہیں, لیکن آپ پاز کر کے دیکھا کرتے ہیں زیروز. وہ چیک دکھایا نہیں انہوں نے. نہیں دکھایا. 2 چیک تھے. ٹھیک ہے, پہلے ملے جب وہ. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا, آپ نے کتنی ایپیسوڈ دیکھی؟ میں ساری دیکھ لی ہیں. چاروں دیکھ لی آپ نے؟ ذرا سی پیچی دیکھی ہے تو آپ بتا دیں. تو اپ ٹو سپیڈ خود بھی ہو جاتے ہیں ہم. میں ہوئی بھی ہوں اپ ٹو سپیڈ. ریزائن وہ اس کا ریزگنیشن لے لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو آخری ہم نے کیا تھا کہ جی ویڈیو وہ وائرل کر دیتی ہے خاتون ریحام جو ہیں, اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے نکال دیتی ہیں لیکن طریقہ ان کا غلط تھا. ہاں, انہوں نے ویڈیو وائرل کی تھی. اس کے بعد جو اچھا اس میں اب 2-3 سوال ود ان اس کے رائز ہوں گے, میں آپ سے پوچھوں گا اس کے بیچ میں. ویڈیو وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں, وہ وائرل کر دیتی ہیں, لڑکی گھر جاتی ہے. یار ایک بات ہے, ہاں مجھے فون آیا. فون آ گیا مجھے ترکی میں؟ یار مجھے فون آ گیا مجھے ترکی میں. ہاں مجھے بڑے بڑے ٹیک ویز کا فون آیا. کس کا نام نہیں بتا سکتی میں. زکربرگ کا تو نہیں ہے, بس ایسا ہی کچھ تھا بندہ. اس نے کہا کہ یار آج تک ٹیکنالوجی کی ہسٹری میں ایک چیز وائرل ہو جائے وہ ریٹریکٹ نہیں ہو سکتی, ان لوگوں نے کیسے کیا ہے. میں کہا میں حسن سے پوچھوں گی, حسن بہت تیز ہے. یار اس کی ایکسپلینیشن ہے ایپیسوڈ. کیا بتائے نا. اس نے کہا اس کے بہت تعلقات ہیں. بولا گیا نا, یہ بات ہوئی ہے کہ یار اس کے تو بڑے تعلقات ہیں, اس کے تو بڑے سورسز ہیں. تو وہ آنٹی بھی کہتی ہیں کہ ہاں تعلقات تو ہوں گے ظاہر ہے, ورنہ یہ ویڈیو کہاں سے ڈیلیٹ ہوتی ہے. تو اب اس کے تعلقات کیلیفورنیا میں ہیں یا وہ کون سی ہے ویلی, سلیکون ویلی میں ہے, یا زکربرگ سے ڈائریکٹ ہے. یہ ابھی آپ چھوٹے انسان ہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں آئی. تعلقات اس کے نہیں ہیں, ٹی ٹی صاحب کے ہیں. ٹی ٹی صاحب, ہاں یہی ہوا ہے نا. اچھا اب یہ ٹی ٹی صاحب جو ہیں پہلے وہ جاتے ہیں اس کے گھر میں, وہاں پہ وہ معاملہ سارا سلجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈونٹ وری. پھر وہ اپنے گھر آتے ہیں تو کچھ وہ میسج کرتی ہے, اور ٹی ٹی صاحب کہتے ہیں ڈونٹ وری, میں نے تمہیں کہہ دیا نا یہ ویڈیو ابھی ڈیلیٹ ہونے لگی ہر جگہ سے. ٹی ٹی صاحب ساری ویڈیو ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اگلے دن لڑکی بیٹھی آفس جاتی ہے, مین ان بلیک وہ چل رہا ہے, وہ نہیں ہوتا جو. لیکن اب یہ بڑا کروشل مومنٹ ہے, میں آپ کی اٹینشن چاہتا ہوں. جی یہ ہو گیا. ٹی ٹی صاحب نے رات کو سوتے ہوئے کہہ دیا کہ تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی, ڈونٹ وری. اور جب وہ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو لڑکی کہتی ہے کل میں آفس آؤں یا نہ آؤں. ٹی ٹی صاحب کہتے ہیں آف کورس میڈم کے ساتھ تمہارا پنگا ہوا ہے, میڈم کو تم ریزائن کر دو, بٹ ٹمارو یو نیڈ ٹو کم ٹو دی آفس. لڑکی صبح آفس جاتی ہے, مارتھا آتی ہے, اور مارتھا کہتی ہے کہ ٹی ٹی صاحب نے آفس میں بلایا. اب آر یو ود می؟ ابھی تک آپ کو سمجھ آ رہا ہے اسٹوری میں کیا؟ لڑکی جاتی ہے کمرے میں, ٹی ٹی صاحب کے ساتھ بیٹھتی ہے. ٹی ٹی صاحب کیا کہتے ہیں لڑکی کو؟ میں نکاح کروں گا. I thought maybe I had skipped something. I had jump skipped a scene or something. یار آپ ماشاءاللہ خواتین کو بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں, جی, مردوں کو بھی بہت اچھے, اور ٹھرکی مردوں کو بھی جانتی ہیں. ایسا ہی ہے. مجھے اس سوال کا آپ جواب دے دیں کہ یہ نکاح والی بات کیسے آئی, کہاں سے آئی یہ نکاح والی بات, اور راتوں رات کیا ٹھڑک ان میں جاگی ہے کہ صبح انہوں نے کہا نکاح. اچھا I thought that I honestly thought that maybe میں نے چوپی طریقے سے دیکھا تو میں نے کچھ مس کر دیا ہے, مگر ایسا نہیں. اور ابھی تک ہم سب کو یہ لگ رہا تھا کہ لڑکی پھنسا رہی ہے. ہاں ایسے ہی تھا نا. ہاں, اب یہ لڑکی نے تو پھنسایا بھی نہیں. نہیں پھنسا تو رہی ہے پھر بھی یار, لیکن انیشیٹ کس نے کیا؟ ٹی ٹی صاحب نے. ٹی ٹی صاحب نے باتوں باتوں میں کہا کہ یہ اب کیسے, اس نے کہا کہ میں تو اب جینا ہی نہیں چاہتی. وہ تو ٹی ٹی صاحب کہتے ہیں میرے لیے بھی نہیں.
یہاں سے بات شروع ہوئی, میرے لیے بھی نہیں, آپ کے لیے تو اس نے کہا آپ ہی کے لیے تو میں جینا چاہتی ہوں. انیشیٹ ٹی ٹی صاحب نے کیا. پھر اس کے بعد ٹی ٹی صاحب نے کہا میرا بیٹا ہے, میری بیوی ہے, میں سوچتا ہوں یہ ہو, یہ کیسے ہو, فلاں ہو. تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں چاہیے, آپ کا نام چاہیے صرف. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا ریزگنیشن ٹائپ کرو. وہ کہتی ہے کیا ریزگنیشن؟ کہتی ہے ہاں ریحام کو ریزگنیشن چاہیے, مجھے تو صرف نکاح نامہ چاہیے. کوئی چکر نہیں, کوئی افیئر نہیں, کوئی یہ نہیں کہ اچھا لیٹس گو. اگین ایٹ دی رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف, آپ ایک انتہائی بیوقوف انسان ہیں, میں بھی بہت بیوقوف ہوں. میں تو ہوں نا, آپ ہیں, آپ یہ فون اپنے سر پہ مار لیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں افیئرز نہیں ہوتے ہیں, نکاح ہوتے ہیں. افیئر کوئی نہیں کرتا, نکاح ہوتے ہیں. ایک دو ڈراموں میں آپ نے افیئر دیکھے ہوں گے, باقی نکاح ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کو سمجھ آ رہی. بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت میں مردوں کو جانتا ہوں, تھوڑے بہت مردوں کو, زیادہ کو نہیں جانتا, تھوڑے بہت مردوں کو جانتا ہوں. ایک مرد جو کہ ویل سیٹلڈ ہے, بزنس ٹائکون ہے, میں ہر بار ہے مطلب فرسٹریٹڈ ہے, تھوڑا سا لوڈڈ آدمی ہے, اس کی ایک عدد بیوی ہے, ایک عدد بیٹا ہے, جس کی بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے, دیٹ از این انٹائرلی ڈفرنٹ سارٹ آف کمٹمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلیں افیئر کراتا ہوں. بالکل صحیح کہا اس کی معصومہ کی ماں نے کہ نکاح میں بڑا پاور ہوتی ہے. وہ آپ نے کہا نا کہ یہ جب چھوڑنا ہوگا نا اس نے, تو اس کو چھوڑے گا, اپنی پہلی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا. تو اس نے کہا آپ ہلکا نہ لیں, نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو نکاح میں باقی طاقت ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے. یہ تو ہمیں پہلے دن اور کل کو ان کا بیبی بھی ہو رہا ہوگا. کس نے روکا ہے آج تک بچہ ہونے سے؟ نہیں, وہ تو اس نے خود ہی کہا کہ اگلے 8-10 سال میرے سے یہ باتیں نہ کریں. تب تک ٹی ٹی صاحب جو ہے, کس نے کہا ہے؟ اس نے, لڑکی نے. ہاں کہنے کو تو سب کچھ, اس نے کہا 8-10 میں اپنا یہ لائف سٹائل انجوائے کرنا چاہتی ہوں. بہرحال دیکھیں, بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ بات شادی تک کیوں پہنچی. مطلب کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ, یہ بھی نہیں کہ چلو افیئر کرتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایک دو بار مل کے دیکھ لیتے ہیں. مل لیا انہوں نے, لنچ ونچ کر لیا. کیا ایسی کیا ارجنسی ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا, انہوں نے مل لیا. اچھا انہیں سیریس نوٹ دو, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ جیسے آمنہ بھی ہمیشہ کہتی ہیں کہ ایک بہت ہی سینیٹائزڈ طریقے کے ساتھ ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے لچر پنا. ہاں, تو جہاں دکھانا ہوتا ہے وہاں پہ فل آن دکھاتے بھی ہیں. جہاں پہ مطلب آپ نے ایک چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, بسمل کی بات نہیں کرے, بٹ دوسرے دیگر ڈراموں میں فار ایگزامپل کہ جی اگر میاں بیوی میں انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں قائم آپ نے کرانا اور آپ نے اس چیز کو ذرا اسپائس اپ کرنا ہے, آپ 15-20 قسطیں دکھائیں گے کہ لڑکا الگ سو رہا ہے, لڑکی الگ سو, کر ہی رہے ہیں نا آپ وہ ساری چیزیں. تو جہاں پہ لاجیکلی اسپیکنگ اگر لگ رہا ہے کہ ایک اسٹیپ ایڈ ہو سکتا ہے, اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس میں افیئر دکھاتے دونوں کا, لیکن کوئی تو ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. دکھاتے نا کہ ایسے کیا ارریزسٹیبل چیز کر دی معصومہ نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکاح ہی کرنا ہے, کہ نکاح ہی میں نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ شنو, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیر شوڈ ہیو بین لائک ہی از انجوائنگ ہر کمپنی. ایک لنچ ہم نے دیکھا ان کا, لٹرلی ایک لنچ, اس کے علاوہ آفس میں ان کی ملاقاتیں. بٹ ہم نے کہیں نہیں یہ اظہار کیا کہ جی بڑا وہ کوئی کمپنی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, یا کر بھی رہے ہیں. خیر آئی مین مے بی نہیں, شادی کی حد تک نہیں کر رہے. تو اب بات وہی ہے کہ اٹ سیمز کہ یار کہ اتنی زیادہ تھاٹ نہیں دی گئی کہ ہم نے مینس ٹو این اینڈ کیا, مینس کے اوپر نہیں دی گئی. انہوں نے کہا ہم نے شادی بس کرانی ہے, اصل چیز ہے کہ نکاح ان کا, ہاں کہ جی ہم نے ان کا نکاح کرانا. اب نکاح انہوں نے کرا دیا, پہلے وہ 2 چیک دیتے ہیں, جو ریزگنیشن کا ایک چیک دیا, پھر ایک چیک اور دیا, پھر بعد میں وہ لڑکی کے اکاؤنٹ میں پیسے الگ سے ٹرانسفر. یار ان کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کتنا اچھا ہے. دیٹ guy was so kind. He was like, we want to give you a farewell party. And we're so sorry to see you. I thought nobody liked her in the اور office. آپ کی گاڑی بھی آپ کے پاس رہے گی, اور آپ کا لیپ ٹاپ وغیرہ سب آپ کے پاس رہے گا. جو 15 کے آگے زیرو لگے ہوئے تھے, پارٹ آف می تھاٹ کہ شاید 15 لاکھ, لیکن پھر لڑکی کہتی ہے کہ اب ہم اور وہ ایک ہی حیثیت کے ہو گئے ہیں. تو پھر میں نے کہا 15 کروڑ, 1.5 ارب, 1.5 کروڑ تو نہیں ہوگا. 15 کروڑ تو ہوگا ہی. 15 کروڑ ہوگا آپ کو لگتا ہے, یا 1.5 کروڑ ہوگا. 1.5 کروڑ تو حیثیت میں, ان کی گاڑی 3 کروڑ کی ہے. نہیں مگر اس کو نہیں نا پتا, وہ معصوم ہے تھوڑی سی. 1.5 کروڑ 1.5 کروڑ وہ ہو گیا. 2 چیک پہلے دیے الگ سے, گاڑی اور وہ دے دیا, گھر اس کے نام کر دیا. 1.5 کروڑ دیا ہوگا تو تب بھی 3 کروڑ پھر حق مہر دیا ہے نا. نہیں لیکن حق مہر دیے 3 کروڑ 20,50,000. اگر پہلے 15 کروڑ دیا ہوتا تو پھر حق مہر جو ہے وہ کوئی 30-40 کروڑ ہوتا. ہاں تو اس سے زیادہ ہی, 15 لاکھ سے زیادہ نہیں 1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ میرے خیال 1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ دیا. تو یہ بھی لڑکی کے لیے تو بہت ہے یار, جہاں وہ 60,000 کی نوکری کر رہی تھی, اور جہاں باپ اتنے بڑے گھر دے دیا کروڑوں کا گھر دے دیا, زیورات دیتی ہے, نظر آگے فیوچر نظر. دیکھیں عقل مند بندہ جو ہے نا وہ نہیں دیکھتا کہ ابھی کیا ہے, وہ پوٹینشیل دیکھتا ہے کہ آگے فیوچر کیا ہے.
फ्यूचर उसको बाग बाग नजर आ रहा है और क्या चाहिए. ठीक है, अब दोनों की शादी हो गई हो गई है. और उन्होंने सुहागरात तो मनानी थी ज़ाहिर है अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ. हाँ. तो वो निकलते हैं रात को बीवी को सुला के, जी. लेकिन वो दिन चढ़े वापस आए. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या और कब आते वापस? हैं? कब वापस आते मतलब रात के किसी भी पैर आ जाते हैं वापस के यार कि मैं आके तो स्नीक इन करके सो जाते बिस्तर पे. वो आए तब जब सूरज तलू हो चुका था. अगेन एक दिमाग में सवाल ये पैदा होता है कि इतना क्या नहीं उनका आने का दिल चाह रहा था. अच्छा, दिल नहीं चाह रहा था. मैं समझती हूँ इस बात. आके फिर वो सो गए तो गालिबन उनकी ये बात समझ नहीं आई आपको? गालिबन उनकी नींद नहीं पूरी हुई थी. नहीं. लड़की फिर सो के उठती है और वो फिर अपना इज़ार है. बड़ा अच्छा सीन था वो. Hareem looked great. She looked Even great at the during the wedding as shadi well. scene, she looked हाँ, great. so you see Hareem now as this character is completely settled into the character. I think she's doing a great job. मैंने देखा कि बहुत सी वो भी लोगों को inhibition थी कि she doesn't look her age or she looks like an older woman. She looks the same age as Savera. No, she doesn't. No, she absolutely look doesn't. the same age as Savera. She looked. My initial problem was that she looked perhaps not young enough to be a graduate. ग्रेजुएट 20-21 साल का होता है वो नहीं. बट एज समबडी हु इज वर्किंग इन एन ऑफिस जिसने बॉस को फंसाया है, वो बंदा छोटा बच्चा तो नहीं होगा, टीनेजर तो नहीं होगा. वो एक ऐसी औरत ही होगी जो मैच्योर इनफ होगी टू नो हर चार्म्स, एंड शी डज. एंड नाउ एज अ मैरिड, एज द सेकंड वाइफ, आई थिंक शी इज परफेक्ट. शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. जो एक्सप्रेशंस हैं और बिल्कुल ओवर द टॉप हैं, उसमें कोई नहीं है, बट दैट इज द टोन ऑफ द ड्रामा दैट हैज बीन सेट. अगर कहीं ऑडियंस को ये शक पड़ जाए कि यार के बेटा कैसे रिएक्ट करेगा बाप की शादी, कई दफा आपको ये बता चुके हैं, तो उन्होंने एक पूरा एक हारिस का सीक्वेंस दे दिया. सीक्वेंस दिया कि बेटे के बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई है, पापा ने किसी और से शादी कर ली है, उस बच्चे ने अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश की, वो आईसीयू में पहुंच गया और उसकी वजह से he is distraught. Musa is distraught and Musa will also go the same route when he finds out about it. ये आपको क्या लगा ये देख के पूरे सीक्वेंस कि मूसा अपने आप को सेल्फ हार्म करेगा? लेकिन आप राइटिंग के बारे में और डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? कि it's written for dummies. It's like, you know, a drama for dummies, ताकि कोई आप सोचने की जरूरत ना पड़े. इसीलिए उन्होंने ये भी दिखाया कि बस उसने निकाह कर लिया, उन्होंने और बीच में कुछ नहीं दिखाया. तो बेसिकली सिंपलिस्टिक माइंड. हम सब लोगों जिनके लिए ड्रामा बना हुआ है, हम सब लोगों के लिए हम बेसिकली बेवकूफ हैं. नहीं, हम बेवकूफ नहीं हैं. हम ये उस ऑडियंस को हिट करना चाहता है, एंड आई गेट इट. जिनको शायद न्यूएंसेस की समझ नहीं होगी, दे आल्सो वांट इट टू गो टू द मैसेज कि ऐसा हो, तो ठीक है. लकड़ हजम पहाड़ हजम अप्रोच है, स्लेजहैमर अप्रोच है. समझ आई तुझे? आपको लगता है कि हमारे मासेस इतने डम हैं? होंगे भी शायद. एक बड़े मशहूर आदमी ने कहा था कि 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं इस मुल्क में. जी. तो हो सकता है 95% लोग ही जाहिल हों इस मुल्क में. है मेरे ख्याल है. आई डोंट नो कि जहालत को हम किस उसमें देख रहे हैं, लेकिन अनइन्फॉर्म्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, अंडर एक्सपोज्ड हैं, अनरेड हैं, लिटरेचर का या कहानियों का इतना शायद अनअवेयर हैं. बिल्कुल हैं. ठीक है. बट ऑल सेड एंड डन, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग द ड्रामा. मैंने इसलिए आपको कहा था इवन बिफोर वी डिसाइडेड कि हम देखेंगे. मैंने कहा मैं चुपके से वैसे व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू रियली फाइंड इंटरेस्टिंग इन बिस्मिल? व्हाट इज दैट वन थिंग? आई थिंक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ थ्रिल इन इट. जो आप चीप थ्रिल्स ढूंढते हैं ना ड्रामा में, वो है कि अच्छा बंदे ने शादी कर ली चुपके से, अच्छा बीवी को नहीं पता, अच्छा बच्चे को भी नहीं पता, अब क्या होगा. You know, बेटा कह रहा है ओके ओल्ड मैन, you know, यूथ चली गई, the old man not behaving like an old man, you know, एक एलिमेंट ऑफ थ्रिल है. Which perhaps is clicking with you because rating तो बहुत अच्छी आ रही है, views भी एलिमेंट ऑफ थ्रिल चलता है हमेशा. it works. ठीक है. आप लोग बताएं भाई कि बिस्मिल में आप लोग हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि हम देखें बिस्मिल, आप क्यों चाहते हैं बिस्मिल देखें? आपके दिमाग में बिस्मिल को लेके क्या सवालात हैं, क्या कंसर्न्स हैं, क्या थॉट्स हैं, हमारे साथ शेयर करें. मूविंग ऑन टू हमने तमाशा की तरफ चले. मुझे अभी आपको पता है क्या हो रहा है. सो नुमान और हुमना एलिमिनेट हो गए हैं. अब जो 7 कंटेस्टेंट्स बचे हैं उनमें हमारे पास अकील है, हमारे पास आई थॉट कि जुनैद अब तक हो जाएंगे. जुनैद हो गए. अच्छा, जुनैद और माही एलिमिनेट हो गए थे. वो तो मैंने देखा था. अच्छा, मैं भूल गई. जुनैद और माही. तो अब हमारे पास बचा कौन है? अकील है, हमारे पास अरसलान है, हमारे पास अनम है, हमारे पास साइमा है, हमारे पास दानिया है, हमारे पास वजीहा है और हमारे पास अयाज है. अच्छा, वैसे आई हैव टू से अयाज एंड वजीहा हैव लास्टेड लॉन्गर देन आई थॉट दे वुड. व्हाट अबाउट दानिया? दानिया आई न्यू शी वुड बिकॉज आई गेस उसका पॉपुलैरिटी है. ओके.
سو ہوا یہ کہ ایاز پچھلے ہفتے ایک گیم کے تھرو سیو ہو گئے تھے. سیو ہو گئے تھے. وجیہ جو تھیں وہ ڈینجر زون میں تھیں. وجیہ ووٹنگ سے سیو ہوئی ہیں اور ارسلان ووٹنگ سے سیو ہوئے ہیں. اوکے. اور سائمہ ووٹنگ سے سیو ہوئی ہیں. اوکے. نہیں سائمہ بھی سیو ہو گئی تھی. سو بیسکلی ارسلان اور وجیہ ووٹنگ سے سیو ہوئے ہیں. سو یو کین سے کہ ٹھیک ہے ان کے فینس ابھی بھی ہیں اور ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں. آپ کو تو نہیں پتا کیونکہ آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تھی, کیونکہ ہم نے بیچ میں 3-4 ایپیسوڈ چھوڑی ہیں. تو مجھے جو آخری ایپیسوڈ مطلب پہلی ایپیسوڈ یاد ہے جو میں نے دیکھی تھی آفٹر آر لاسٹ ریویو, دیر واز اے گیم کہ جس میں برف کی سلیب کے اندر ایک وہ وکٹری وہ کارڈ تھا, ایک گولڈن ٹکٹ. سو وہ برف آپ نے پگھلانی تھی ان لوگوں نے. اسکوئڈ گیمز. ہاں تو یہ وہ پچھلے سال سیزن میں بھی تھی گیم. تو وہ گیم کھیلتے ہوئے نعمان نے اتنے اگریسولی کھیلا کہ اس کا ناخن نکل گیا, فروسٹ بائٹ ہو گیا. ہاں اس کا ناخن نکل گیا, چھل گیا, اور اس کے دونوں جو ہاتھ تھے وہ کمپلیٹلی سوج گئے اور اس کو گیم سے پھر ایلیمنیٹ کیا گیا. ایلیمنیٹ ہٹا دیا گیا, ڈاکٹر نے پٹی وٹی کی, وہ ایلیمنیٹ ہی ہو گیا اس کے بعد. ہاں وہ جیتنے والا تھا. لیکن وہ گیم جیتی کون؟ سائمہ. کیونکہ سائمہ نے بڑی طریقے کے ساتھ وہ گیم کھیلی. اس نے برف کو پگھلایا, ہگ کر کے اس کو ہیٹ باڈی ہیٹ کے ساتھ تولیہ رکھ کے اور بڑے طریقے کے ساتھ کیا. گرم پانی نہیں ڈال سکتے تھے؟ نہیں, وہی پانی جو پگھل رہا تھا وہی اس واپس ڈال کے سائمہ نے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ایلیمنیٹ کیا. سو مجھے اس لیے یہ بات یاد رہے گی کہ کیونکہ سائمہ نے کوئی اگریشن نہیں تھا دکھایا اس گیم میں, اور ایسا نہیں کیا کہ اپنے ہاتھ زخمی کر لیا, حالانکہ سب کو گلوز دیے گئے تھے, کوئی سائمہ کو چوٹ نہیں پہنچی. نعمان نے وہ گلوز نہیں پہنے تھے؟ نعمان نے پہنے تھے, بٹ اس کے ایسا لگ رہا تھا اس کے سر پہ جنون سوار ہوا. اس نے جس طرح سے اپنے آپ کو انجر کیا, تو میرے دماغ میں یہ سوچ آئی یار کہ بہت ساری گیمز تھرو آؤٹ تماشا, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا, ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کھیلنی کیسے ہیں. تو کیونکہ سائمہ بغیر کسی چوٹ کے وہاں سے نکل آئی, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی اسٹریٹجی اور تھاٹ فلنس کے ساتھ اگر آپ گیم مائنڈ اوور میٹر ہے نا, آپ آرام سے جیت سکتے تھے. تو وہ بات مجھے نعمان کے پوائنٹ آف ویو سے I felt sad also for the guy because انہوں نے اپنے آپ کو بہت بری طرح سے انجر بھی کر لیا, اپنے آپ کو سیو بھی نہیں کر سکے, اب وہ ایلیمنیٹ بھی ہو گئے, ناخن بھی چلا گیا, تو فائدہ کیا ہوا. بٹ نعمان کا جانا for me it's not a surprise. I don't know about you because نعمان ابھی تک جو سیو ہوتے آ رہے تھے زیادہ تر وہ گیمز کی وجہ سے سیو ہو رہے تھے. How about Humna? Why was she eliminated? Humna I feel was eliminated because Ayaz was saved, right? تو دو لوگوں نے ایلیمنیٹ ہونا تھا, تو پیچھے اگر وجیہ, ارسلان, ہمنا اور نعمان اگر بچے تھے تو اٹ میک سینس کہ وجیہ. اور وہ میں نے پارٹ دیکھا تھا جب وہ چکن برگر مانگ رہی ہوتی ہیں اور ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے. ایک دن میں نے ویسے لگا دیا, آپ نے ہنسنا نہیں ہے, لیکن وہ ہنسی ان کی پھر ریکارڈ ہوگی اور ان کو دکھایا. لاسٹ ویک میں کیا ہوا تھا پھر؟ انم از آلسو, میں نے انم کا نام کیسے بھول گیا. Anam was also saved because of who's the hot favorite right now کہ کون جیتے گا؟ عقیل goes without saying. اچھا, عقیل سب کا فیوریٹ ہے. میں نے مائی کا انٹرویو کیا, مائی نے بھی باہر آ کے یہی بولا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ عقیل ہی جیتے گا. تو گیم کے پوائنٹ آف ویو سے عقیل بہت اچھی گیم کھیل رہا ہے. جو آڈینس کا فیڈ بیک ابھی تک آ رہا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, عقیل نہیں جیتے گا. پھر نہیں جیت سکتا عقیل, کیوں نہیں جیتے گا؟ ہمیشہ کچھ اور نہیں ہوتا. نہیں, لیٹس سی. I would be really surprised if عقیل doesn't win. اچھا, عقیل کھیل بھی صحیح رہا, عقیل کی وزارت بھی اچھی تھی. پچھلے ایپیسوڈ تک تو آپ سائمہ کہہ رہے تھے کہ جیتیں گے. دیکھیں سائمہ مجھے پسند ضرور ہے, لیکن عقیل نے بہت اپنے آپ کو گیم کے دوران ان آل دیز ویکس اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے کے ساتھ پریزنٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے عقیل کی گیم اب پسند آ رہی ہے, and عقیل has turned out to be a likable person. ٹھیک ہے. So I enjoy him now, and I wouldn't be surprised if he wins. I would want him to win. ٹھیک ہے. عقیل, ارسلان اور سائمہ, ان تین کے بیچ میں میرے خیال میں کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے. دانیہ continues to continue to find her annoying. I don't know about you or you. میں نے جب لائیو کیا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر دانیہ اب تک پہنچ گئی ہیں تو اس کا, اور وہ کنسسٹنٹلی ڈینجر زون میں رہی ہیں, اس کا مطلب ہے پیپل ہیو بین ووٹنگ فار ہر, رائٹ, فار ہر ٹو ہیو بین سیوڈ ٹل ناؤ. آخری ابھی ہفتے میں وہ ٹاس جیت کے سیو ہوئی ہیں, ورنہ ووٹنگ سے جیتی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو دانیہ کے لیے ووٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز ہماری کامنٹ سیکشن میں بھی اور ادروائز بھی people find her annoying. Yeah. But then apparently some people are voting for her, right? مجھے ان کا بہت ایٹیٹیوڈ فیک لگتا ہے. جو وہ کنسرن بھی شو کر رہی ہوتی نا, unfortunately I don't know her personally,
शायद वो सही genuinely ये concern show कर रही हूँ, but it comes across as her trying No, too she hard. has a little too goody two shoes type है, holier than thou, and very like sort of manipulative और अपनी करना enforce करना opinion लोगों पे, वो उनका आता है impression. तो ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि अगर अयाज ने अपने आप को गेम से ना सेव किया होता और अयाज डेंजर जोन में होता तो हुमना शायद तो अयाज और नुमान निकलते और हुमना बच जाती, बिकॉज मैंने बीच में कहा भी था अपने लाइव में कि हुमना बहुत बदतमीजी करी अनम के साथ और हुमना को कोई रोक भी नहीं रहा. वो एक अलग बात है, बट हुमना वाज आल्सो ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू द इनटू द हाउस. उसका हंसना, उसका इधर उधर आर्गुमेंट. चले बर्गर खा लिया होगा हुमना ने निकल के. बर्गर हुमना ने खा लिया होगा. अनम बीच में काफी अनोइंग हो गई थी दोबारा से. हालांकि मेरा उनकी तरफ एक इंक्लिनेशन हुई थी जब आपको सबसे बात हुई थी कि उनको बुली किया जा रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था. बट उसके बाद अनम ने इतना अनॉय करना शुरू कर दिया सबको कि वो जो एक विक्टिम वाला सिनेरियो हुआ था उन्होंने खुद ही लात मार दी. उन्होंने कहा यार कि शायद वो डिजर्व करती है, क्योंकि एक गेम में अकील के साथ पूरी लड़ाई अकील जैसे जज करा था. उसके बाद एक दो बार आर्ग्यूमेंट, वैसी फजूल के आर्ग्यूमेंट्स, तो ऐसे लग रहा था कि शी इज जस्ट right. So I apologize for not being up to speed with Tamasha, but inshallah I will. You haven't missed much, I would say. I mean, it's Tamasha. How much I time mean, you missed? it's Tamasha, but it's not like you कितनी missed. episodes रह गई हैं? ये आखिरी हफ्ता बस. Last week है. This is the last week. तो आपका ओपिनियन हम चाहेंगे, बट मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन तमाशा को लेके ये है कि जो पिछली बार वाला तमाशा था अब तक इस पॉइंट पे इट हैड बिकम अ लॉट मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. Right. ये वाला जो तमाशा है का सीजन है, ये इसमें कुछ हाईज आए हैं, ज्यादातर लोज ही रहे हैं. और ये वाला पीरियड भी मुझे लग रहा है कि ये लो ही है. ज्यादातर आप जो देख रहे हैं इस पिछले हफ्ते में, वो लोगों का ओपिनियन आया, उस लोगों के ओपिनियन के ऊपर हमने कंटेस्टेंट्स का रिएक्शन देखा. आखिरी एपिसोड में कुछ ये ब्लॉगर्स को बुलाया उन्होंने, उनके साथ वो उनकी इंटरेक्शन हुई. सो देयर इज नॉट अ लॉट मच हैपनिंग इन द हाउस. सो I was expecting and hoping कि थोड़ा सा कुछ बैंग एंड में भी आए, लेकिन मेरे लिए मिसिंग है वो बैंग. दाल चावल काफी उन्होंने खाए एंड में. मुझे बल्कि याद आया, टर्की में बैठी हुई रात को मैं देख रही थी, वैसे ही लगाया हुआ था, आई नथिंग टू डू, तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ. तो दाल चावल की तारीफ हो रही थी और मेरा भी दिल चाहे दाल चावल खाने को उस रात. अनम के खाने की तारीफ होती रही है. वजी आपने जोन में काफी वो परेशान रही, उनको जब कुछ ऑडियंस की तरफ से फीडबैक आया कि आपने अकील के साथ अपना वो किया. अच्छा, एक उन्होंने गेम की कि शीशे के सामने जाके उन्होंने अपने आप को कहना था कि मेरी प्राउड मोमेंट क्या है थ्रू आउट तमाशा, और एक मेरा सबसे गिल्टी में किसके लिए. उस मुझे लगा कि अयाज वाज अगेन गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू प्रिटेंड टू बी अपोलोजेटिक. क्योंकि उसने बहुत जिस तरीके से सिंसियरली अपोलोजेटिक नहीं था. वो ये था कि मैं बहुत नादिम हूँ, मैं बहुत गिल्टी हूँ, मेरे से बहुत गलती हो गई. मतलब वो इस एक्सटेंड पे चला गया. इतना तो तुम्हारा हुआ भी नहीं था कि कत्ल थोड़ी किया. एग्जैक्टली. तो वो ऐसा लग रहा था कि ही इज पैंडरिंग टू द ऑडियंस. देयर हैज टू बी अ बैलेंस, है ना. सो और दानिया का मुझे वही लगता है कि वो इट अपीयर्स दैट शी इज पैंडरिंग टू द ऑडियंस, वो अपने एक्शंस के थ्रू. जैसे एक टास्क में वो साइमा, जब उसका नेगेटिव फीडबैक आ रहा था तो वो साइमा को अपनी पार्टनर बना के उससे डिस्कस कर रही थी, लेकिन सुना ऑडियंस को रही थी. और उसके बाद वो साइमा की सबसे बड़ी दुश्मन भी है घर में. सो कन्वीनियंटली इन दैट मोमेंट उसको लगा कि जी मैंने साइमा को बात कहनी है. तो ये सारे मसले. एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि सबके घर से कॉल्स आ रही थी. तो साइमा के घर से उन्होंने साइमा की बहन की बड़ी क्यूट एक कॉल दिखाई. अनम की कॉल उन्होंने नहीं दिखाई. अनम की फैमिली ने भी कॉल किया, एपिसोड में नहीं दिखाई, अनकट में वो दिखाई. हाँ, तो मेरा सवाल अगेन दोबारा ये पैदा होता है कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स की जब कॉल्स दिखाई हैं उनकी फैमिली के साथ, उनको बात करते और दैट आई गेस इट इंक्रीजेस वोटर्स एक इमोशनल कर आपको नजर आता है, एक इंटरेस्ट नजर आता है. सो व्हाई वोंट यू शो अनम हैविंग अ चैट विद हर फैमिली इन द एपिसोड दैट वेंट ऑन एयर? व्हाई वाज दैट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द अनकट? तो ये कुछ सवाल हैं जो कि हमेशा की तरह. मेरा तो ख्याल है अनकट होना ही नहीं चाहिए, अनकट नहीं होना चाहिए. हाँ, इस तरह लगता है कि दो वर्जन्स जा रहे हैं. हाँ, तमाशा के. अब बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि हम अनकट नहीं देख रहे होते, बाद में कोई भेजता है कि कैसे पता चलता है, तो वो अजीब लगता है. फेयर ना कि दो वर्जन चल रही हैं. या
جی anyway moving on to آپ بتائیں کہاں میں نے جانا کافی باتیں کر لی تو آپ کہاں جفا کی طرف جفا چلیں کی طرف جفا چلیں کی طرف آپ چلیں. بولیں اب یار تیرے عشق میں جفا بھی ہے وفا بھی ہے. جفا کی طرف چلتے ہیں اور جفا میں یہ ہے کہ مجھے لگا جیسے کہ کنٹینیویشن آف واٹ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیڈ سیڈ ان دا پریویس ایپیسوڈ ود سلائٹ ویریشنس. سلائٹ ویریشن یہ تھی کہ ایک تو بہت امپورٹنٹ جو کانورسیشن تھی وہ ہوتی ہے معیز کے ساتھ دیبو کی اندلیب کی, جو وہ کہتا ہے کہ تمہارا میاں جو ہے وہ تو نامرد ٹائپ ہے, اور وہ بات کانورسیشن بنتی ہے, وہ جا کے بتاتی بھی ہے اس کو اپنے میاں کو کہ بھئی وہ یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد وہ اگلے دن اس کو کویشچن بھی کرتا ہے کہ کیا تم بھی ایسے سمجھتی ہو. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ ٹو اٹ. نہ صرف وہ کہتا ہے, بڑا اس کا ایک ٹیلنگ ڈائلاگ تھا, اگین آئی مائٹ بی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ, ہی سیز تمہارا حق بنتا ہے, ایبسلیوٹلی تمہارا حق بنتا حق ہے. بنتا ہے. اچھا حق بنتا ہے کہ تم مجھے نامرد سمجھو, یا تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مجھے کویسچن کرو, کیوں حق بنتا ہے؟ اس کے بعد ایک بڑا بریف مومنٹ تھا جو کہ میوٹڈ تھا, جب وہ ایک ڈاکٹر کے پاس, ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ایبسلیوٹلی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا اور ہے ڈاکٹر کے ساتھ کچھ وہ ڈسکس کر رہا ہے اور ڈاکٹر اس کو کچھ پرسکرائب کر رہا ہے, رائٹ؟ یو ہیو سین دیٹ. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. Why is this mystery being built and No, there's something to it. This is not per chance. No, then last time we said, remember? No, but maybe it's not impotency. Maybe it's something else. Maybe he has a terminal disease. I am not saying that it's impotence. چھوڑ دیں اس بات کو, کہ we still go by the fact that there is something that Numair is not telling or is not being truthful. Do you agree on that? Yes, yes. کیونکہ پچھلی بار ہم نے کہا کہ کچھ بھی نہیں تھا. ایبسلیوٹلی. نہ اگر میں نمیر کی اینگل سے دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, شادی پہ اس کو ایک لڑکی اچھی لگی, کیوٹ سی, جب وہ سوپ گراتا ہے. اس کے بعد جب شادی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی, لیکن جب دیکھتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کر بھی لیتا ہے, ہی از آلسو اوکے ود اٹ. پھر جب پتہ چلتا ہے دیٹ شی لوز سمبڈی ایلس, تو ہی اسٹیپس ان ایز اے ریئلی گڈ فرینڈ, بیکاز ہے تو جینیون گائے ہے, اچھا انسان ہے. وہ کہتا ہے میں دوستی میں میں ٹھیک ہے تمہاری, تمہیں حفاظت دوں گا, تمہیں اپنے جلاد ماں باپ سے بچاؤں گا, تمہیں گھر دوں گا, تم اپنے آرام سے اپنے کنٹینیو کرو. جس طریقے سے اس کو وہ پش کر رہا ہے پڑھائی وغیرہ پہ, آپ اپنی اولاد کو کرتے ہیں, اتنا تو مطلب اتنا کوئی نہیں کرتا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا, بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, وہ بڑا اچھی بات کر رہا ہے, بٹ ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میکنگ ہر انکمفرٹیبل. شی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا بلڈی کالج. میں تو پرو چوائس ہوں. میں بھی پرو چوائس ہوں. آپ کی جو بندہ جس کے لیے آپ فیصلہ کرو یار, اس نے فیصلہ کرنا ہے یار. ایگزیکٹلی. آپ کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہو اس کی وجہ سے؟ تو بیسکلی یو آر ٹریٹنگ ہر لائک اے لٹل کڈ جو اپنی ڈیسیژن خود نہیں کر سکتی, آپ انفورس کر رہے ہیں. اور پھر جو پرومو میں آپ نے دیکھا کہ میں ایک بات کہوں, پھر وہ ایک قدم آگے لیتی ہے کہ آئی لو یو, اور آگے سے اس کا ریئیکشن ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی آئی لو یو ٹو. جب وہ گھر آتا ہے اس کے بعد وہ چینج کرتا ہے, دیر از اے مومنٹ جب وہ کالج کی باتیں کرتے ہیں, شی لائز ڈاؤن ناٹ آن ہز لیپ, on his lap or no, not on his lap, but she lies down in close proximity. That made me feel, while I was looking at this, they have a pretty normal relationship now as far as intimacy also goes. مجھے ایسا لگا in that moment. تو وہ جو ہم مجھے ایسا لگا that they're comfortable enough with each other now کہ that is not the problem between them anymore. I feel that it's borderline platonic, their physical comfort with each other. I don't see much of a chemistry. Do you not remember that scene when he wakes up and he pulls her arm down and he says کہ نہیں میں نے نہیں جانا, اور وہ سب کچھ جو ان کا سین ہوتا ہے اس سے پہلے وہ جس طرح سے سیب کھلاتا ہے اور وہ سب کچھ, I think they're past that point now. ایسا نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں ایک کوئی انٹیمیسی اسٹیبلش نہیں ہوئی یا کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. مگر یہ بہت خوش نہیں ہے. کون؟ لڑکی یا لڑکا نہیں خوش؟ لڑکا تو he's like there is something wrong, he's worried about something. مگر اندلیپ بھی بہت خوش نہیں ہے اپنی ریلیشن شپ میں. میرا اب سٹانس اس ریلیشن شپ کے اوپر یہ ہے کہ ان کا مسئلہ انٹیمیسی نہیں ہے. آئی تھنک وہ ہو چکا ہے. واٹ ایور, ایک they have a normal relationship just like any husband and wife. اور اس کا جو پرابلم ہے آئی تھنک وہ obviously impotency تو نہیں تھا, وہ اس چیز میں perhaps he's not able to conceive. مردوں کے لیے کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. ہاں, I get what you're saying. I think that is what دیکھیں وہی بات ہے حسن کہ ہم اپنے ڈراموں کو اتنا سینیٹائز کر دیتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ہم کانورسیشن بھی نہیں کر پاتے بیکاز ہم دیکھتے کچھ نہیں ہے. مگر ضروری نہیں کہ اگر وہ انٹیمیسی کی وہ حد پار کر چکے ہیں
تو پھر بھی it's a comfortable happy situation. It could still be an unhappy uncomfortable situation. It could be an uncomfortable intimacy. مجھے ایسا لگتا ہے کہ there may be intimacy and he may be sort of giving her that intimacy to make her happy because اس نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ کیا ہماری ریلیشن شپ ہے, but he's not completely there. دیکھیں ہم پیرل میں دو کپلز کی کہانیاں دیکھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ دیر, رائٹ؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک کپل بالکل صحیح ہے, اس کو ہم بھی دیکھے جا رہے ہیں اور ایک میں پرابلم ہے. And I'm so glad کہ جو ایک وہ سسرال والی یا ساس والی جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ ایلیمنیٹ ہو گیا کہ جی وہ ناراض ہیں, یا یہ ان کا کانفلکٹ یہ نہیں ہے کہ Andalib is unaccepted by her mother-in-law. ان کا کانفلکٹ یہ ہے that there is something wrong. There's something wrong in between these two. وہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا آگے چلتے ہوئے میرے خیال میں. لیکن ایسا لگ ہی رہا ہے. میں I will not be taking any more guesses. I don't know. No, I feel watching them that there is a definite intimacy problem between the two. You think there's an intimacy problem? I think there's an intimacy problem between the two. You think they've not been intimate yet? I think they have been intimate, but they've not acquired a comfort with each other. مجھے نہیں لگتا کہ ایک کمفرٹ زون انہوں نے کیا ہے. But tell me then 2 reviews ago why did we feel that everything was okay between them? Because as an initial intimacy, like a starting point, وہ تھا کہ سیب کھلا رہا, وہ کیوٹ لگ رہا, وہ دوپٹہ کر رہی ہے, تو وہ اٹریکٹڈ وہ ہے. میں نے اور آپ نے کہا کہ یار آپ نے جب کہا تھا کہ کھوتے سب بڑا آپ کا وہ چلی ہے بات, کیا ہے, ڈونٹ یو ریمبر کون سی میں نے بات کر دی؟ آپ نے کہا بڑے آپ کا مشہور ہوا ڈائلاگ ہے, آپ نے کہا آپ بھی کھوتے, میں بھی کھوتی, ہم سب کھوتے, بیکاز ہمیں لگ رہا تھا کہ there was something wrong with Numair. تو وہ امپریشن آپ کو پھر کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ ہمیں لگا کہ انہوں نے انٹیمیسی ان کی شادی کنزومیٹ ہو گئی ہے. ہاں, مگر بات کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ خالی کنزومیشن تو ایک چیز ہے نا. اب اگر آپ اس کو اوور سمپلیفائی کریں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو, آپ کہیں گے جی کنزومیٹ ہو گئی ہے, یا ان ویری in mature terms, if you're saying, oh, husband and wife are having sex, so they have a great sex life, it doesn't mean that they have a great life. So you saying the drama is going there? I think that there is a problem, and I really appreciate that they're trying to express that. But they're not there. It's been lingering on for a while now. No, because look at the resources, Hassan. Look at the creative liberty they have. They don't have much liberty. Kuch to hai yahan pe. And that's what I'm saying. They will obviously address it. Yes. So I think that they should start addressing it by now. That is true. I agree. Whatever the issue but is. But they are neither showing you that he is going to a doctor. That shouldn't have been a muted conversation is what I'm trying to say. So whatever in between Numair and Andalib, whatever the issue is, uski choti moti hint, کوئی ہمیں چھوٹا موٹا کچھ تو ہے نا, یہ تو آپ بھی مانتی ہیں. آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ نمیر اور اندلیب کے بیچ میں مطلب نمیر از ناٹ انٹائرلی بینگ ٹروتھفل ٹو Andalib. I'm not honest about whatever. There is something up. Something is up. 100% آپ مانتے ہیں. Yeah. 100% you convinced. 100%. تو اس کو ایڈریس ہو جانا, یہ نہیں کہہ میرا رہا نہیں خیال ایڈریس ہوگا, شروع ہو جانا چاہیے. جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ دونوں پیرالل ٹریکس ہیں, یہ ایک ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کی پرابلمس کا, اور ایک ساتھ ہی یہ ریزالو. تو دوسری طرف آ جائیں. دوسری طرف ہمیں پرابلم تو پتہ ہے نا جی, ہمیں اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ حسن نے چیٹ کیا تھا, وہ نہیں جا رہا تھراپی پہ. جی, تو پرابلم ہمیں پتہ لگ گئی. دوسری طرف ہمیں پرابلم نہیں پتہ چلی. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی پرابلم تو پتہ چلا, کوئی ہنٹ دے دیں کہ یار یہ پرابلم ہے. آپ بالکل ہمیں دھوکے میں نہیں, اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. اس طرف آ جائیں. ہم نے پچھلی بار پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یار کہ وہ پلز اگر لے رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, تو وہ جن سرکمسٹانسز میں ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. اینڈ آئی تھنک یو وڈ اسٹینڈ بائی ہر ڈیسیژن, زارا's decision this week as well. For sure. Since he's constantly lying about it, obviously وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے, وہ کوئی نہیں جا رہا تھراپی کے لیے, کچھ نہیں ہو رہا. بٹ اگین وہ تھراپی پہ نہیں جا رہا, اس کو جانا چاہیے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ وہاں پہ کانٹرسیپٹیو لے رہی ہے, اس کو نہیں بتا رہی, اس کو بتانا چاہیے ان این آئیڈیل ورلڈ, مگر وہ ٹھیک کر رہی ہے. بٹ جس طریقے سے وہ اس کو ہینڈل کر رہی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اینڈ آف کورس شی از ہیومن. ضروری نہیں کہ آپ کی وہ ایک لیڈ ہے تو وہ پرفیکٹ ہو, وہ بھی انسان ہے. مگر جس طریقے سے وہ ہر موڑ پہ ہر وقت اس کو کہہ رہی ہے تھراپی پہ گئے, اچھا کیا ڈیٹ ہے, اچھا اب ہنی مون پہ نہیں جائیں گے, تم نے کہا تھا تھرسڈے, یہ وہ نہیں یہ نہیں مس کرنی, جیسے بسمل میں رحم کر رہی ہے, جیسے بسمل میں رحم کر رہی ہے, وہ اوور اسکروٹنائز اس کو کر رہی ہے. بٹ وہ اوور اسکروٹنائز آمنا اس لیے بھی کر رہی ہے نا بیکاز دیر از اے لیک آف ٹرسٹ. وہ نہیں ٹرسٹ کر رہی اس کو.
Yeah, but उसको कैसे पता but she लगेगा wants यार? to make it work, right? So there needs to be a tact to it. अच्छा, अब इसकी एक और फ्लिप साइड है, मैं आपका ओपिनियन इस पे चाहता हूँ. जब से ज़ारा वापस आई है, हसन ने ज़ारा के ऊपर फ्लिप नहीं किया, जी. ठीक है? व्हाट डज दैट मीन टू यू? क्योंकि ज़ारा को अगर लग रहा है कि वो थेरेपी पे जा रहा है और अभी तक हसन ने ज़ारा को हिट भी नहीं किया, और उसके विच डज इट नॉट मीन कि हसन वाज एबल टू कंट्रोल हिज एंगर ऑल अलोंग? No. What does it, please It explain? means, as far as I understand, anger management issues, he's taking it out somewhere else. He did take it out with his dadi. He did have a meltdown. He did break a laptop. So he's taking it out somewhere else. It's a matter of time before he loses it in front of Zara. अगर वो चैनल कहीं और कर रहा है अपना एंगर फ्रस्ट्रेशन, ये वो उसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है थैंक्स टू अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय मोहिब कि वो बिल्डअप भी हो रहा है. अब वो इरिटेट भी होना शुरू हो गया है उसके बार बार सवाल करने से, उसके बार बार पूछने से, उसके बार बार शक करने से. वो कि वो जस्टिफाइड है बिल्कुल, लेकिन वो क्योंकि और हम वही हिस्सा देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी का. इन रियल लाइफ 24 घंटे दिन के वो हर वक्त तो नहीं पूछ रही होगी, लेकिन एज व्यूअर्स हम वही हिस्से देख रहे हैं. तो वी अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव कि तुम जब बैठती हो तुम यही बात करती हो कि थेरेपी पे गए, थेरेपिस्ट से क्या बात हुई. अव्वल तो पहली बात है कि थेरेपी का सेशन कोई बताएगा नहीं आके कि मेरी क्या बात हुई, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है. इज नॉट गोइंग टू टेल यू what happened in the session, but he will take it out. ऐसा नहीं कि वो ठीक हो रहा है या उसकी कंट्रोल में है, वो कहीं और निकाल रहा है. तो आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा धमाका होगा, हाँ, जो कि हाँ. जिसका नज़ला ज़ारा के ऊपर गिरेगा? हाँ होगा. मुझे भी ऐसा लगता है कि होगा. ऑब्वियसली जो अब वो नहीं कर रहा, वो निकलेगा तो सही गुस्सा, और वो ज़ारा पे ही निकलेगा. उसका भी निकलेगा और उस दूसरी साइड पे नुमैर पे निकलेगा. अंदलीब का गुस्सा और उसकी फ्रस्ट्रेशन जो बिल्डअप हो रही है, कुछ तो है ना. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिलेशनशिप. इट्स नॉट अ अच्छा, उस तरफ आप ये कह रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अंदलीब एज वेल? नो विद द रिलेशनशिप. ओके, बट इन दिस साइड, हाँ, no, they're two different situations. बट इन दिस साइड दोनों का है ना. ज़ारा का नहीं है, ज़ारा का सिर्फ है कि हमें दिखाए वही जा रहे हैं ना सीन के, वो बार बार पूछ रही है. तो एज अ व्यूअर आप कहते हैं कि यार मैं भी इरिटेट हो जाऊँ अगर कोई मुझे इतना पूछे, लेकिन वो 24 घंटे में तो नहीं पूछ रही होगी ना. हम सिर्फ वो हिस्से देख रहे हैं उनके दिन के जब वो बार बार पूछ रही है. वो मिलते ही इस टाइम पे, बाकी वो डॉक्टर है, वो बिजी होती है, वो दफ्तर होता है. हाँ, तो वो थोड़ा ज़्यादा नैगिंग कर रही है, जैसे वो कर रहा है स्कूल ज्वाइन करने पे, कर लो मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, करो. वो ये भी कर रही है, गए कि नहीं गए. किसी ने बड़ा सही कहा कि इनको दोनों को आपस में शादी करनी चाहिए थी. बट या आई थिंक पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी क्या है आपको जफा को लेकर? कि नुमैर को क्या प्रॉब्लम है, क्या है. बिकॉज ऑब्वियसली ही इज नॉट कम्प्लीटली इनटू दिस रिलेशनशिप. वो एक अच्छा इंसान है, वो उसका बहुत ख्याल रख रहा है, उसको बहुत सही एडवाइस देता है, उसको वो कम्प्लीटली ग्रीन फ्लैग है वो, लेकिन उसको कोई ना कोई मसला तो है. ही इज़ नॉट कम्प्लीटली इनटू दिस रिलेशनशिप. मैं जितना नुमैर को अभी तक देखा है, नुमैर इतना अगर ग्रीन फ्लैग है और इतना ख्याल रख रहा है और पढ़ने के लिए भी सब कुछ कह रहा है, तो इफ इट वर समथिंग दैट परटेन टू अंदलीब एंड ही इज नॉट टेलिंग हर, तो फिर इज नॉट सो मच ऑफ अ ग्रीन फ्लैग देन. फिर नहीं रहेगा अगर हमें पता चलेगा कोई ऐसी चीज़ है. अनलेस एंड आई एट व्हाट पॉइंट डू यू से कि यार कि हस्बैंड और वाइफ में अगर हस्बैंड ने बीवी को नहीं बताया, इवन दो वो उसकी जाती जिंदगी में कोई चीज़ है, फिर भी आई थिंक नहीं, अगर वो उसको इफेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चे कंसीव नहीं कर सकता, नहीं, अगर नुमैर को वैसे कोई हेल्थ इशू है तो फिर भी पहले उसको शादी affect से पहले करती है. बताना चाहिए ना. फिर भी उसको इफेक्ट करती शादी है. से पहले बताना चाहिए, बिल्कुल. तो अगर और वो डॉक्टर के पास गया है अगर, जो हमें लगा उस सीन से, तो इसका मतलब है कोई हेल्थ इशू. क्या पता यार विटामिन्स लिखवाने गया हो, हमें ही नहीं पता. उन्होंने म्यूट कर दी वो कॉन्वर्सेशन में, कहा यार ये पता ना लग जाए कौन से विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशिएंसी है सर, आपको ये दवाइयां खानी चाहिए, आप सप्लीमेंट्स लें. ठीक है, चले, इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं भाई कि अब आपको क्या लगता है. हर हमारे रिव्यू के बाद एक कॉन्वर्सेशन चलती है, नुमैर को कोई मसला है नहीं है, क्या है क्या नहीं है. तो पहला ये बताएं कि आर यू 100% कन्विंस नुमैर को कोई मसला है, और दूसरा ये बताएं किस नौयत का मसला है इस रिलेशनशिप में. वो क्या बात है जो वो अंदलीब को नहीं बता रहा, वो क्या आपको लगता है कि वो डॉक्टर के पास जो गया है वो किस मकसद से गया है, जरा ये शेयर. सो मैं अगर इन दोनों कपल्स को रिकैप करूं, इनके रिलेशनशिप्स, तो जो नुमैर और अंदलीब का रिश्ता है, मुझे लगता है कि जैसे ये बहुत अच्छे दोस्त हैं,
ان کے بیچ میں بہت ٹرسٹ ہے, بہت ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے, دے جینیونلی لائک ایچ ادر اینڈ دے آر اسٹیبل کیریکٹرز, بٹ سم تھنگ از رانگ ود دیئر ریلیشن شپ وین اٹ کمس ٹو رومانس. اس کی کوئی کئی کمی ہے, کچھ نہ کچھ اس فشی کیمسٹری ان کے بیچ میں لیکنگ مجھے لگتی ہے. آئی فیل کبھی کبھی کہ ان کی ریلیشن شپ جو ہے دے مے بی انٹیمیٹ بٹ اٹ از سم واٹ پلیٹونک از ویل. I feel that he's acting like in a brotherly capacity at times or just a buddy zone وہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے. Performances بہت اچھی ہیں دونوں کی, بہت اچھی ہیں, but I have to say here that Seher in some scenes is fantastic. In some scenes she tends to slip into Umeed mode. In some, and she needs to make a conscious effort in her dramas to not. Because اس کا ایک تیزی سے ایک بات کرنے کا ایک انداز ہے, you know, آپ سے بات کرنی ہے, I love you, you know, that's a very Umeed Pasha way of saying things. So she has to make a very conscious effort to be a different character in every drama. Maybe it's a Seher Khan way of... But it can't be in every character, na? If it's a Seher Khan way, it can't be in every character. There has to be variation. اب دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگنا چاہیے جیسے کہ یہ امید کا تھوڑی جھلک آ رہی ہے, اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہلکی ہلکی آ رہی ہے, ناٹ ٹو مچ, مگر کہیں کہیں جہاں آتی ہے شروع میں آتی تھی وہاں بہت واضح ہوتا ہے جہاں آتی ہے. تو دوسری طرف جو ہے دے ہیو ویری گڈ کیمسٹری, ان کا جو یونٹ ہے وہ کمپلیٹ ہے, لیکن obviously وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. دیز آر ویری آئی گیس پرابلمز ان میرڈ ریلیشنشپس. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت انہونی چیز ہے, یہ ہوتے ہی ہیں پرابلمس میرڈ. میں جتنا زیادہ اب حسن کو دیکھتا جا رہا ہوں, مجھے پچھلے اس کے ایکشنز, کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ اسے کہہ بھی چکا ہوں پچھلی لائف میں کہ وہ ایک ایسے زون میں تھا کہ جہاں پہ کبھی کبھی آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے آپ کے ایکشنز کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا, تو اس وجہ سے آپ بندے کو ایک سیکنڈ چانس دینے کے لیے سوچتے ہیں. بٹ اب جتنا میں آگے پروسیڈ کر رہا ہوں کہانی میں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسن ڈڈ ناٹ ڈیزرو اے سیکنڈ چانس, بیکاز حسن اب اگر کنٹرول کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جب اس نے غلطی سے بھی اس وقت ہاتھ اٹھایا تھا یا پش کیا تھا, انٹینشن کچھ اور تھی, وہ کنٹرول کر سکتا تھا اپنے آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ زارا آل along was justified then. یا اس کے ماں باپ. مجھے تو یہ بھی خیال آیا کہ پتہ نہیں کتنے کلوزٹ میں اسکیلیٹنز ایسے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. کمرے والی بات دیکھیں آپ, جب وہ کہتی ہے کہ کمرہ ہم بچہ ہوگا تو ہم الگ, اور اس پہ وہ اس کا فوراً obviously so he's had a very bad childhood, اور وہ نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ الگ ہو ان سے, مگر there are certain things that he doesn't want to go and talk to a therapist about. تو مجھے لگتا ہے کہ there's more to it than we see. It's not just abandonment or you know mother issues, there's something more. Matlab that is enough in itself, but it's like complex. Moving on to Amna, the last episode of Manjogi. I mean, it was a spectacular episode. اس کا جو تھا نا, the conclusion, the climax of this episode, therefore of the entire drama, وہ اتنا زبردست تھا. جہاں سے وہ واپس آتے ہیں دونوں میاں بیوی جیل سے نکل کے, پولیس سے وہ اس کو نکل آتے ہیں, وہ کہتی ہے ہم واپس نہیں جاتے, اور وہ کہتا ہے مجھے واپس جانا ہے, میں ڈر ڈر کے پوری زندگی نہیں جینا چاہتا, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری بیوی ہیں اور ہمارا رشتہ ہے, واپس چلیں. واپس جب یہ جاتے ہیں مسجد میں رہنا شروع کرتے ہیں, وہاں سے لے کے اور آخری سین تک, اٹ واز گوز بمپس کمپلیٹلی. I mean the fact that کتنا آسان ہے ہمارے معاشرے میں, and I see this as a commentary on the blasphemy law as well, although it wasn't, but parallel draw ہوتا ہے. obviously وہ بہت ڈینجرس ہے ٹیریٹری, وہاں نہیں جا رہے, بٹ بیسکلی وہی تھا نا, کتنا آسان تھا ایک ریلیجسلی انکلائنڈ موب کو ایکٹیویٹ کرنا, جو چودھری شبیر کی ماں کرتی ہے ایک لیکچر کے ساتھ. شی یوزز آل دا رائٹ بز ورڈز, یو نو, وہ اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہے, وہ پائرٹی کا واسطہ دیتی ہے, وہ شرم بے حیائی پہ فوکس کرتی ہے, مسجد کے اندر بے گندگی پھیلانے اس پہ فوکس کرتی ہے. ہر بات وہ کہتی ہے جو ایک دیندار لوگ ہیں وہ رائل اپ ہو جاتے ہیں, اور وہ پہنچ جاتی ہے موب, اوئے ہوئے ہوئے, پھر موب کا پہنچ کے ان کو گھسیٹ کے باہر نکالنا, اس کا دوپٹہ لے کے پھینکنا, وہ اس کا گھبرانا ابراہیم کا, اس کو بچانا کہ میں بچاؤں, اس کو بچاؤں, وہ بھی مار کھا رہا ہے, اور پھر مولوی غلام رسول کا آ کے وہ یار اٹ واز سو اسپیکٹیکولر. میں نے کہا یار ظفر معراج از اے جینیس ٹو رائٹ دس سین. یہ ایک عام انسان نہیں یہ سین لکھ سکتا. جس طریقے سے جو میں دیکھنے والا انسان سوچ رہا ہے
کہ دو چیزیں ہیں جو آپ کی سوسائٹی میں جو موب مینٹالٹی ہے اور جو ایک ایکسٹریمزم ہے. ایکسٹریمزم تو ہے نا, یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسٹریمزم کی ایک قسم ہے. اس کی دو چیزیں اس کو کاؤنٹر اور کنٹرول کر سکتی ہیں. ایک تو آپ کے اندر سے ہی جو عالم ہیں اور جو آپ کے مولوی ہیں وہ ہی صحیح رستہ بتائیں, ان کی لوگ سنیں گے, اور وہ آپ نہیں دیکھتے بہت زیادہ اپنے ملک میں. دوسری چیز ہے اسٹیٹ کا انفورسمنٹ. آخر میں پولیس آ جاتی ہے, موب کو کنٹرول کر لیتی ہے. کتنے انسیڈنٹس ہم نے سوچے کہ جی موب لنچنگ میں کسی نوجوان نے اپنی جان کھو دی, یا کوئی عورت ماری گئی, یا ایک کپل مارا گیا, بیکاز نہ اسٹیٹ آتا ہے, نہ پولیس آتی ہے, نہ عالم آتا ہے, نہ مولوی آتا ہے, اور موب جب پھرتی ہے اور وہ مار دیتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے انسٹنسز ہیں جہاں پہ پولیس نے بچایا بھی ہے. جہاں بچایا بھی ہے. ابھی وہ شہربانو نے جو کرتے والا جو ہوا تھا, حلوہ لکھا, جی جی بالکل 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 وہ ایک بالکل, بہت آپ بالکل صحیح کہہ انسیڈنٹ رہے ہیں. ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ پولیس اپنی پروٹیکشن میں لیتی ہے اور بچاتی بھی ہے. بالکل. سو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹ مشینری بالکل ہی ناکارہ ہے. اور میرا خیال ہے ناکارہ ہی ہے, ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ نہیں ہے. آمنا بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ اس طرح کی سچویشن. تھینک گاڈ فار دیم. ہاں, تھینک گاڈ. لیکن آپ جو گئی ہیں نا, آپ نے کہا کہ واپس اس سے پہلے پولیس اسٹیشن میں ایک سین تھا جب شبیر آتا ہے کمرے میں. اب آپ ریوائنڈ کر دیں, میرے لیے پینلٹیمیٹ کلائمیکس واز فینٹاسٹک. اب آپ شروع سے آ جائیں. میرے لیے تو وہ مومنٹ تھا جب وہ شبیر دیکھتا ہے عالیہ کو پیروں پہ بیٹھ جاتا ہے. یار اگین فینٹاسٹک پرفارمنس بائی گوہر. آئی تھنک he nailed it, he nailed his character. تو وہ جو ایک ہوا نا کہ مجھے پہلے لگا کہ یار یہ آئے گا اور یہ اب ان کو ڈرائے گا دھمکائے گا, اور یہ فل فورس چودھری شبیر اپنے. شبیر کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ رہی ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل رہا ہے تھرو آؤٹ دیز 9-10 ایپیسوڈس, کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اب یہ کیا ریئیکٹ کرے گا. اچھا, مجھے پتا تھا کہ ایسے کرے گا. مجھے نہیں تھا لگا کہ وہ اس کے پیروں میں گرے گا. مجھے لگا تھا پہلے وہ پیسو اگریسو ہوگا, مائلڈ ہوگا, اور ایسا ایسا بلڈ کرے گا, جو کہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے. اس نے کیا, اور پھر وہ جا کے چودھری زبیر کے پاس چلا جاتا ہے. آپ اس سے بھی پہلے آ جائیں واپس اسی سین پہ جب وہ عالیہ کے پاس جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ عالیہ کے لیے نامحرم ہے. عالیہ دیکھتی نہیں ہے اس کی طرف, ہاتھ بھی اس کا چھڑوا, وہ کہتی ہاتھ مت لگاؤ مجھے, اور جب وہ پاؤں میں کہتی پاؤں میں مت بیٹھو, وہ اس نے مائلڈ ہی ہونا تھا پہلے کہ شاید یہ پیار سے اور فار اولڈ ٹائم سیکس یہ مان جائے وٹ ایور. جب وہ نہیں مانتی دین ہی لوزز ہز کول, اینڈ جب پھر وہ دیکھتی ہے اس کی طرف, بیکاز دین ہی از بینگ اگریسو. اچھا, میرے دماغ میں تو وہ سین چل رہا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی کانورسیشن تھی. وہ تو یار اوہ نہیں پہلے جب اس نے کہا تھا کہ میں یہ اس کو تو میں نوکرانی بنا کے رکھوں گا, اور میں تو مجھے لگا کہ یہ اوپر سے ہی آئے گا, بٹ اٹ واز انٹرسٹنگ, میرے لیے انٹرسٹنگ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں بلال اور سبینہ کا جو سین تھا تھانے میں, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کیوں آئی ہیں, آپ چلی جائیں. اینڈ سبینہ جو بات کرتی ہے, عالیہ جو بات کرتی ہے ابراہیم سے بعد میں, آپ اس کی ایک جھلک اس وقت تھانے میں بھی دیکھتے ہیں یار کہ یہ وہ ابراہیم نہیں ہے. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا جو آپ نے شروع میں دیکھا تھا, جس سے بات تک نہیں ہوتی تھی, جو نظریں نہیں اوپر کر سکتا تھا. اب وہ اس میں وہ کانفیڈنس اور وہ ایک خود اعتمادی آ گئی ہے کہ جہاں پہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں یار, I'll handle these guys. اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی انٹیمیسیز ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ they're complete as unit. جس طریقے سے وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے, ہتھ کڑی لگ تو نہیں رہی, تمہیں مارا تو نہیں, بتاؤ مجھے, پر اس کے بال اس کے سائڈ پہ کرتی ہے. آپ کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ میٹرنل طریقے سے کیے ہیں. آپ کو پتہ نا کئی ڈراموں میں ہم نے دیکھا ہوا ہے ہیروئن کے بال ہٹانا مرد کے, اور آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا میٹرنل لگتا ہے, یا نہیں لگتا. بیلنس اٹ ویری ویل, ویری ویل. اس کے بعد وہ جب شبیر اور ماں کی کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ فلان, اور ساتھ ہی پیچھے سے اذان کی آواز, کہ وہ تو اب چلا گیا جو بھی ہے, لیکن وہ کہیں نہیں گئے, وہ تو ادھر ہی ہیں. اذان کی آواز آتی ہے اور وہ آواز سے پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ تو وہ اذان دے رہا ہے. پھر ماں اس کی جاتی ہے اور دھمکا کہ تم لوگ, وہ کہتا ہے نا کہ لاش تو اٹھے گی, اب ماں تو نے سوچنا ہے کہ قبر تو بنے گی, اس میں جائے گا کون. ہاں, وہ تو زبیر کے ساتھ جب اس کا وہ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ببلی فون کر دیتی ہے بھائی اپنی فرینڈ کو, عالیہ کو, کہ وہ کنسپائر کر رہے ہیں دونوں, زبیر شبیر کا غصہ اور زبیر کا دماغ اگر یہ مل گئے تو تمہیں تو پتہ کیا ہوگا. وہ نہیں ہلتے دونوں اپنی جگہ سے, بیکاز ابراہیم نے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. لیکن کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم سوچا تھا کہ یہ کرے گا کیا شبیر, بیکاز اگر یہ الیکشن ہار جاتا ہے پھر تو یہ ان دونوں کو مار دے گا. تو یہ انپریڈکٹیبل تھا کہ وہ کہے گا کہ میں بھی آپ کا, میرے سپورٹر بھی آپ کے, اور میں وہ چاٹنے آیا ہوں چائے. یار بڑی زبردست پرفارمنس تو زبردست تھی. بٹ اگین میں نے جب پچھلی بار کہا تھا کہ میرے لیے آخری ایپیسوڈ واز آل اباؤٹ کہ یار کہ شبیر کیا ہوگا, کرے گا کیا. ہاں, اور اس کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا نا, آئی تھنک دیٹ وہ بہت ایک زبردست, کیونکہ ایک آخری بینگ انہوں نے دیا ہے,
آخری بینک کیا دیا ہے کہ شبیر نے زبیر کے ساتھ کلیوٹ کر لیا ہے, اور وہ اب جو ہمیں سلطانہ صدیقی صاحبہ کا جب ہم نے انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے بات کی تھی کہ یہ ساری جو سیریز بنا رہی ہیں اسینشلی موب مینٹیلٹی کے اوپر ہے کہ یار کہ موب کو کیسے آپ رائل اپ, جو آپ نے ساری بات کی تو وہ اس طرف جا رہے تھے. آئی ڈنٹ اینٹیسپیٹ دیٹ ایون دو سلطانہ صدیقی صاحبہ نے ہمیں کہا تھا. وہ بھی دیکھیں نا کتنا خوبصورت جسٹیپوزیشن ہے کہ عالیہ loses her father to a mob mentality and she is seeing the same fate. تو وہ بھی بڑا اچھا پیرلل انہوں نے ڈرا کیا ہے, بہت زبردست تھا. ایک صرف میں نے چیز سوچی ان دیٹ مومنٹ کہ عالیہ کے پاس, انیتا کے پاس وہ ویڈیو ہے شبیر کی, تو وہ ویڈیو انہوں نے کیوں نہیں آؤٹ کر دی جب یہ پوری سچویشن ہو رہی تھی؟ موقع ملا ہوگا, تو ویڈیو تھی ان کے پاس پروف کہ اس نے شبیر نے طلاق دی. آئی گیس کرنے آئے تھے, اگر موقع ملتا تو کر دیتے. جیسے وہ اس کو تو کہتی ہے نا شبیر کو کہ تم نے اپنی ویڈیو نہیں دیکھی, طلاق تو ثابت ہو گیا ہے. اینڈ بڑا اچھا دکھاتے ہیں کہ دے لیگلی گو اینڈ رجسٹر دیئر میرج ایز ویل, کہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے لیکن ہم نے رجسٹر کر دیا ہے. مجھے یہ بات بھی پسند آئی کہ اینڈ میں وہ گھر تک نہیں چھوڑ کے آئے سب کو, نہیں انہوں نے آپ کو ایک کنکلوژن دے دی ہے, اس کے بعد they've left it to your imagination. I wish they had taken it a bit further. کیا آپ سے جاننا میں نے آپ کو نا, میں تو ہیپی اینڈنگ کر رہی تھی, اینٹیسپیٹ ہیپی اینڈنگ تو ہو گئی, مگر تھوڑا سا زیادہ, although انٹیمیسی انہوں نے آپ کو دی, رومانس بھی انہوں نے آپ کو دیا, اور دیٹ واز ناٹ دا فوکل پوائنٹ, بٹ ذرا سا ایک ہاتھ میں ہاتھ یا لے گیا وہ اس کا سیویئر بن کے, اس کو پروٹیکٹ کر کے لے گیا. شبیر از اوور ناؤ obviously, یا بچے گا نہیں بچے گا, آپ کو کیا لگتا ہے شبیر کا؟ نہیں, شبیر بس ذلیل ہوگا زبیر کے ہاتھوں, زبیر کے ہاتھوں میں سے ذلیل ہوگا. زبیر تو چلا گیا تھا جب اس نے یہ مسجد میں اعلان ہوا. آئی تھنک یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اب کیونکہ جو موب اس کی طرف تھا, اب وہ موب شبیر کی طرف آئے گا, تو اب شبیر جو ہے وہ بچتا پھرے گا. پتہ نہیں کیا بات میں نے کرنی تھی, کہ بڑی پولیس والے کا بہت اچھا رول تھا کہ اتنا نہیں صاف دکھایا ہوا کہ کوئی کرپشن کر نہیں رہا یا سوے میں نہیں آ رہا پولیٹیشین کے, لیکن ایٹ دی اینڈ ہی سروڈ ہز ڈیوٹی. اس نے جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کیا, وہ بہت اچھا رول تھا. مولوی صاحب کا رول بہت اچھا تھا, ایسا نہیں کہ انہوں نے گواہی غلط نہیں دی یا الزام نہیں اس پہ لگایا, لیکن جب موقع آیا تو انہوں نے ساتھ دیا اس کا. بوتھ ور ویری گڈ. آف کورس عالیہ اور ابراہیم کی ریلیشن شپ جس طرح ایوالو ہوتی ہے ان آل دیز 9 ایپیسوڈ, وہ بڑی بلیویبل ہے. آپ کو گو کہ شبیر بار بار کہتا ہے کہ اس بیکاری کے ساتھ, اس فقیر کے ساتھ تم اس کو, تمہارا کیا جوڑ, میرا عالیہ کا کیا جوڑ, ہمیں جوڑ نظر آ رہا ہے, بیکاز ہمیں دکھایا گیا ہے. وہ بہت خوبصورتی سے ہینڈل کیا تھا. اور ماں کہہ رہی ہے کہ لڑکیوں کا کیا جتی کی طرح بدلتا ہے, وہ بڑی ضروری امپورٹنٹ کانورسیشن, کہ اس کی تو نہ شکل تھی نہ, اور پسند آ جائے تو 2-3 رکھ لو. اب بندہ 2-3 رکھ لے, کیا ٹینشن. اور وہ کہتا ہے ہاں, لیکن وہ جب 76 سر پہ پڑے نا ماں, پھر مسئلہ ہوتا ہے. وہ اچھی کانورسیشن تھی وہ. حالانکہ ماں خود ایک عورت ہے, لیکن وہ کر رہی ہے. یہ اگین یہ بڑے سٹل طریقے کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ بچوں کی بیٹوں کی تربیت, بیٹوں کو کیسا بننا ہے, ماں کا کتنا بڑا اس میں ایک رول ہوتا ہے. اور ایک عورت ہی اگر اپنے بیٹے کو یہ بتاتی ہے کہ یار کہ عورت کی عزت نہیں کرنی ہے, بیوی کو جوتی برابر سمجھنا ہے, تو مرد پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو ماں کے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. I thought that was very subtly incorporated into very nicely done, very nicely done. جو اس کو نکل کے تقریر دینا ہے, fantastic performance by Asma Abbas, really well done. This is one of Asma Abbas Sahiba's best performances in recent times. بہت اس پہ جو ہے نا emotional up and down, بہت زبردست. سبینہ بلال کی زبردست پرفارمنس, ہم پہلے دن سے دونوں کو بہت اپریشیٹ کرتے آ رہے ہیں. آئی تھنک بلال نے جس طرح سے اپنا آرک بلڈ کیا ہے, پہلے ابراہیم پہلے ہاف میں شروع میں کیسا تھا, اینڈ ٹل دی اینڈ جب وہ پروٹیکٹ کر کے دوپٹہ واپس اس کے سر پہ رکھتا ہے, اس کو موب سے بچا کے لے کے جاتا ہے. فینٹاسٹک. اینڈ دیٹ سین جب وہ کہتی کہ وہ کہتا ہے کہ آپ چلی جاؤ, میں چلا جاتا ہوں. وہ کہتی میں تمہارے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی. تو کہتے ہیں موت ہے تو پھر موت اکٹھے موت کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں اپنی موت بھی سوچ سکتا ہوں, میں آپ کی موت نہیں سوچ سکتا. سبینہ آلسو, آئی تھنک سبینہ did a fantastic job. Hoping to see more of her in stronger roles, better roles. Bilal is so good. I mean, he just molds himself into every character he plays. بلال کی پرفارمنس جو ہے نا وہ تو بہت ہی امپیکیبل تھی. صرف ایک اننسیشن کا ذرا سا مجھے بلال کا ہوتا ہے, he rolls his R's even in Urdu. He needs to work on that. خبر, ہاں وہ خبر جو ہے نا وہ he rolls his R's. وہ ان کو, اور میں ہر ڈرامے میں نوٹس کرتی ہوں. آپ نے کیا نوٹس؟ نہیں. میں نے ادھر ایک خاص ایک ڈائلاگ ہوتا ہے, he rolls his R's. میں کہا یہ R نہیں رول کرنا چاہیے.
हल्का बहुत सटल है, शायद कोई नोटिस भी ना दानिया करे। की तरह करते हैं वो? नहीं उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हल्का सा ही रोल्स और मैंने कभी नोटिस नहीं किया, हाँ। उतना नोटिसेबल शायद ना मुझे हो। अगर हुआ तो मैं आपको आप हमें कोई ऑडियो क्लिप दे दें, हम चला देंगे। अभी ढूंढना मेरे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर आप मिल वशमा गया- को कह देंगे, वशमा को वशमा मिल आर जाए, ढूंढो भाई, आर बिलाल ढूंढो। के रे आर तो नहीं होगा, हल्का सा रे ढूंढो बिलाल का हल्का सा कोई। रे जो है ना वो उर्दू का वो रोल करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया, जफर मिराज ने लिखा, Fantastic. सुल्ताना सिद्दीकी ने प्रोड्यूस किया। ह्यूज शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम, स्पेशली सुल्ताना सिद्दीकी साहबा। इस तरह का डेयरिंग और बोल्ड एक सब्जेक्ट जिसमें आप एक बहुत सेंसिटिव इशू है। मौलवी साहब पूरी तकरीर उनकी बताते हैं कि ये चीज़ शरई है, ये गैर शरई है, मेरे सामने ये हुआ, हलाले की पूरी बात कि इस और तरीके से जो होता है ये मकरूह अमल है। अपना पूरा जिस तरह ही सेज कि मैं हाँ। अपनी मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है। बिल्कुल। तो इस तरह के बड़े सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर ड्रामा बनाना, सुल्ताना सिद्दीकी साहबा को क्रेडिट उसका, एंड देन काशिफ निसार की डायरेक्शन। मैं तो हर बार कहता हूँ ही इज द माइस्ट्रो, बेहतरीन No, he डायरेक्टर। slips now and then. He does. He is a maestro, slip no हुआ doubt. आपको? संजीवन नगर में प्लॉट हाँ, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। कभी बट आई मीन By and large, by and large you is- trust him कि ये yeah. sincerity के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। काशिफ निसार का नाम जब जुड़ता है किसी ड्रामे के साथ, प्रोजेक्ट के साथ, तो फिर आपको होता है भाई कि आप यू हैव टू टेक इट सीरियसली। जफर मिराज, काबली पुलाव के बाद उनका ड्रामा हमने देखा, और अगेन बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ। कुछ आपके इख्तलाफात थे शरई मामलात को मेरे लेके? थे बिल्कुल थे। स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो होते हैं वो 3 ट्रिपल तलाक पे था, और बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, एक किस्म का उन्होंने तलाक दे के और दिखाया कि वो वक्त गुजरा है इद्दत का। अच्छा उसमें भी मेरा इख्तिलाफ ये था कि ही इमीडिएटली रिग्रेट्स इट। अगर आप ट्रिपल तलाक मान भी लें कि ट्रिपल तलाक जो है वो ठीक है, कई फ़िक़े समझते हैं कि उसमें तलाक हो जाती है, और उसको एक तलाक भी माने, और आप ये कहेंगे जी एक तलाक के बाद अगर 40 दिन अगर वो नहीं करते रिकनसाइल तो तलाक हो गई है, बिल्कुल सही है, बट ही इमीडिएटली रिग्रेट्स इट। लेकिन रुजू तो नहीं किया था ना, रिकनसाइल तो नहीं किया था, रिग्रेट उसने किया। हाँ। बट फॉर व्हाटएवर रीजन, इफ द हस्बैंड इज नॉट एबल टू कन्विंस द वाइफ टू रिकनसाइल, ठीक है, दैट स्टिल मींस तलाक हो गई। ठीक है। रिकंसिलिएशन तो दोनों की तरफ से होती है ना। आप बिल्कुल सही है। तो रिकंसिलिएशन नहीं होगी तो तलाक हो गई। इस बार उन्होंने मजीद उसको क्लैरिफाई किया कि 2 जनवरी को उसका निकाह हुआ, और 30 अप्रैल को उसने इसी तरह का कुछ था, इद्दत पूरी हुई। तो एग्जैक्ट वो बनता है 3 महीने जो भी इद्दत का एक पीरियड है, वो भी क्लैरिटी मिल गई लोगों को। कुछ लोगों को था कि इद्दत हुई नहीं हुई, तो आई थिंक सब चीज़ों को एड्रेस किया गया। प्राइमरी जो एक था कंसर्न, आई थिंक आपका वो यही था लोगों का कि ट्रिपल तलाक जो है वो उससे तलाक, उसको एक तलाक कंसिडर किया जाए या 3 किया जाए, कीपिंग असाइड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। एक तलाक के बाद या 3 तलाक को एक में आप कंसिडर करें या जैसे भी करें, अगर रिकंसाइल नहीं किया तो वो हो गई। एक और बहुत चीज़ जो एम्फेसिस इस केस में बार बार की गई कि इन दोनों मर्दों ने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए इस औरत की ज़िंदगी के साथ खेला। सो बेसिकली जब ऐसा कुछ होता है तो उसमें रिलीजियस एंगल मर्दों का इन सिचुएशन में बहुत कम होता है। इट्स ऑलवेज ड्रिवन बाय आइदर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और मनी और फाइनेंसेस। ड्राइविंग फोर्स जो है ना वो पावर ही होती है। तो जो मर्दों की पावर प्ले है उसमें जो औरतें पिसी जा रही है, तो बहुत अच्छा था यार। एक और लर्निंग है, 9 किस्तों में कहानी बताई जा सकती है। बताई जा सकती है यार, बहुत अच्छी 9 किस्तों में बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे अदाकार, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ और एक बड़ी इम्पैक्टफुल तरीके के साथ एक बहुत सेंसिटिव इशू को भी लेके कहानी बताई जा सकती है। देयर इज नो रीजन कि आप एक कहानी को 60, 70, 85, 100 किस्तों पे लेके जाएं। अगर लेके जाना चाहते हैं उस हिसाब से ड्रामे बनाएं। लेकिन सुना है जानिसार 60 टच करने वाला कर गया, करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर आपने कोई कहानी बतानी है 70 किस्तों तक, ऐसा सब्जेक्ट चूज करें। और अगर आपने 9, 10, 11, 12, 50, 20, 15 जो भी आपने कहानी, सब्जेक्ट वैसा चूज करें, ये आप सबसे गुजारिश। अगर आप चाहते हैं इम्पैक्ट हो तो फिर ऐसे ही होता है, कम किस्तों में ही इम्पैक्ट होगा। चीप थ्रिल्स देना चाहते हैं तो खींचें, हाँ ले जाएं। हाँ जी। Moving on to Amna जी, the first episode of दुनियापुर। जी आमना, दुनियापुर की पहली एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? I have to say that I was blown away. Blown away. I was blown away by the scale, about the kind of passion that I felt had been like pumped into this project.
کہ آپ کو لگتا ہے جیسے کہ ہر بندے کے اندر اتنا جذبہ ہے پرفارمنس کا اور کہانی بتانے کا اور اس پروجیکٹ کو لے کے کہ وہ بڑا وہ ایک اٹس ویری کنٹیجیس. یو فیل دیٹ پیشن. ایک دم آپ نا انویگریٹ سے ہو جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ اٹھ کے بیٹھو اور یہ ڈرامہ دیکھو. Whether it's the characters and their introductions and the dialogues and there's anger, there's emotion, there's heightened, everything is happening. The score is so good. The score was so good. I was like, oh my God, this is a fantastic score that's happening in the background. And then the characters come in and you're like, okay, کچھ ایسا نہیں ہو رہا. Nobody's slowing down. ٹھا characters introduce ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگ گولیاں چل رہی ہیں. It was an action-packed first episode and I was hooked to it. I was very impressed. Very impressed. And I felt, although سب کیریکٹرز نے بہت اچھا ڈیلیور کیا اپنے اپنے رولز میں, آپ بے شک نعمان اجاز کو دیکھیں, آپ ادھر دوسرے منظر سے بھائی ہیں, then you've got خوشحال خان who's now established a really good actor, and you've got YBQ doing it. No, for me, I think Ali Raza was exceptional. Ali Raza was exceptional, and I think the young actor has gone from strength to strength in every project. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی ہی ایک نو ہولڈز بارڈ قسم کی پرفارمنس تھی جس پہ ہی واز جسٹ لائک اے وائلڈ کارڈ. ہی واز سو لائک اگین پیشنیٹلی لائک پورڈ ہمسیلف انٹو دس کیریکٹر کہ وہ مجھے بہت پیشنیٹ لگا. مجھے آئی ریئلی انجوائڈ ہز پرفارمنس, ریئلی انجوائڈ اٹ. میں تھوڑا سا ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے دنیا پور کی جو پروموشن جس حساب سے وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ دنیا پور کو ایک جس طرح ایک فلم کی پروموشن ہوتی ہے ویسے پروموٹ کیا گیا تھا. خوشحال اور رمشا ہمارے پاس بھی آئے. میں اس دن شرائع فیصل پہ جا رہا تھا, میں نے دنیا پور کے بل بورڈز دیکھے. پھر میں نے دیکھا کہ شامل خان, سمی خان, خوشحال یہ ایکچولی مالز میں بھی گئے, انہوں نے آن گراؤنڈ پروموشنز بھی کی. تو یہ بات میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک گرین انٹرٹینمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. یہ ہونا چاہیے. ہمارے دیکھیں فلمیں بہت کم بنتی ہیں, یہی ہمارا انٹرٹینمنٹ ہے, ہمارا میڈیم یہی ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اون کر کے اس کو پروموٹ کریں. دیر از نو, جب آپ فلموں کی پروموشن پہ نکلتے ہیں, وہ فلم آتی ہے, بہت سی بار لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں یار, سنیما جاتے بھی نہیں ہیں, وہ فلم اتر جاتی ہے. اتنی پروموشن ہوتی ہے. ڈراموں کی پروموشن کیوں نہیں کرتے؟ اتنی اس کی آڈینس ہے. اور ابھی اس کے آئی واز سو گلیڈ ٹو سی پہلی ایپیسوڈ پہ اراؤنڈ 5.5 ملین ویوز تھے in just a few days. کیوں نہیں آئیں گے؟ اتنا اسٹرانگ پروجیکٹ ہوگا, کیوں نہیں آئیں گے؟ تو یہ بہت انکریجنگ ہے. اور ابھی جیسے ہم ایوارڈز میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے آڈینس پورا ارینا بھرا ہوا تھا ویمبلے یار. تو اتنے آڈینس ہے, ڈراموں کو پروموٹ کریں, ڈراموں کو اون کریں. اور وہ اونرشپ اور پروموشن میرے خیال میں آمنا تب آتی ہے جب اس میں باقی پہ جو آپ پیشن کی بات کر رہی ہیں اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ محنت وہ نظر آ رہی ہے. سگنیچر پروجیکٹ ہے نا, نظر آ رہی ہے محنت. اب میرے دل کے قریب اس لیے کہ روہتاس فورٹ آیا, تو آپ کو پتا میرا جہلم سے تعلق ہے. اب میں چاہوں گا کہ وشما یہاں پہ ایک بورڈ چلائے پیچھے, جب وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں روڈ پہ, آپ پیچھے دیکھتے ہیں ٹلا جوگیاں دس وے. ٹلا جوگیاں از ویئر مائی گاؤں از مائی اینسیسٹرل ولیج. ٹلا از اے پہاڑ پنجابی, جوگیاں از وہاں پہ وہ جوگی رہتے تھے پری پارٹیشن. رانجھا جوگی ہو گیا, رانجھا گیا تھا وہاں پہ, جوگیوں نے کان چٹوائے تھے اس نے. میرا گاؤں ہے ادھر. تو میرے لیے تو وہ ایک ایڈٹ, جب میں نے دیکھنا شروع کیا میں نے کہا یار یہ کتنا خوبصورت طریقے کے ساتھ. No, but even from a non like native, the fact that locations انہوں نے نکالی ہیں یار, ایسا نہیں کہ انہوں نے شہر میں سب کچھ کیا ہے. اب دیکھیں نا, یہ ہے ہمارے پاس. ہم نے روہتاس کو مولا جٹ میں بھی دیکھا تھا, لیجنڈ آف مولا جٹ میں. ہمارے پاس یہ لوکیشنز ہیں. ہم بنگلوں میں بس ریسٹرکٹ کر لیا ہم نے. آپ کراچی کے 4 یار بڑا کمال کی ایپیسوڈ تھی, میں واقعی میں بہت امپریس ہوئی ہوں. بہت وہ اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے, آئی کوڈ بی رانگ, میری کسی سے بات نہیں ہوئی, لیکن خوشحال نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ بہت الگ الگ جگہ پہ شوٹ ہوا ہے, 5-6 جگہوں پہ آل اوور پاکستان. تو وہ روہتاس والا مجھے لگتا ہے دنیا پور کا جو بارڈر انہوں نے الگ اسٹیبلش کیا ہے, حویلیاں الگ ہیں. پھر وہ جو بائک والا سین ہے مجھے لگتا ہے وہ انہوں نے کہیں اور شوٹ کیا ہے. وہ آئی تھنک وہ جو بتا بھی نہیں تھی ہمیں رمشا کی, شاید انٹیریئر سے انڈیا پہ نہیں, وہ جو ڈیم ہے یار اسلام آباد سے آگے, خانپور میں شاید وہ کیا ہے. بٹ یو سی کہ اتنی مختلف جگہ پہ انہوں نے شوٹ کیا ہے ایک دنیا پور دکھانے کے لیے. دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ, دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف منی. سو ویل ڈن ٹو دا انٹائر ٹیم. شاہد شفاعت نے ڈائریکٹ کیا, رادین شاہ نے بہت زبردست ڈائریکٹ کیا, اور ملٹی ورس کی پریزنٹیشن وچ آئی ایم اسیومنگ گرین انٹرٹینمنٹ کا اپنا ان ہاؤس ان کا پروڈکشن انسمبل کاسٹ ہے.
اتنی زبردست کاسٹ ہے. اچھا اب آپ اس کے بعد آگے آئیں, اب یہ جو فائٹ سیکوینسز تھے, اتنی بندوقیں اور اتنی گولیاں میں نے پاکستانی ڈرامے میں ایک ایپیسوڈ میں چلتے ہوئے آج تک نہیں دیکھی. نہیں. اور آپ ہر گولی لاشیں گری ہیں نا اس ایپیسوڈ میں, ہر گولی چل رہی ہے, اس کا سپارک آپ کو نظر آ رہا ہے. نہیں بڑا زبردست. آپ زیادہ ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں, مگر مجھے لگا کہ فائٹ سیکوینسز بڑے اسٹرانگ بڑے اچھے تھے. وہ ایک ویگو آپ نے جلتا ہوا دیکھا ہے پیچھے, میں چاہوں گا کہ یہاں پہ وشما چلوائے اسکرین شاٹ. تو ویگو آپ کا پیچھے اڑا. اب یہ وی ایف ایکس تھا, آئی کوڈ ٹیل کہ اٹس وی ایف ایکس. ایک آپ نے ایکسپلوژن دیکھی ہے, گیس کے سلنڈر کو اس نے ماری ہے, گولی ماری ہے, تو وہ ایکسپلوڈ ہوا ہے. یہ چلانا وشما پلیز, یا سارے اسکرین شاٹس یہاں پہ. تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ وی ایف ایکس, اس پہ محنت ہوئی ہوئی ہے. پھر اتنے سارے سپورٹ کاسٹ کو اکٹھا کرنا. اب آپ دیکھیں نا وہ, کیونکہ مجھے تو وہ روہتاس والی وہ جو سڑک ہے پوری, جو بس کھڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے ویگن ٹرک کھڑے ہوئے, وہ اکٹھا کیا ہوگا نا اتنا سارا کچھ. پھر دنیا پور کے اندر جو اتنے دکھائے ہیں, ہر بندے کے ساتھ گارڈ جا رہے ہیں, سب کچھ جا رہا ہے. پھر جو فائٹ سیکوینس میں اتنے زیادہ سپورٹ ایکٹرز آپ نے اکٹھے کیے ہیں, بڑی بات ہے یار, بڑی بات ہے. لگ رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہ ہم گرینڈ اسکیل کی بات کرتے ہیں نا, وہ گرینڈ اور وہ گرینڈ اسکیل آپ کو نظر آ رہا ہے. فینٹاسٹک. بیسس کور کہانی کی آپ کی کلاسک ہے ریونج, رومیو جولیٹ, رام لیلا. ہاں, گولیوں کی کا رس لیلا, رام لیلا. کور جو ہے نا آپ کی, وہ رومیو جولیٹ ہے. نتھنگ رانگ ود دیٹ, بیکاز بے تحاشا کہانیاں اس سے بنتی ہیں. دو لڑکا لڑکی فرام ٹو اپوزنگ فیملیز, رائول فیملیز, ود کیا کہتے ہیں, آپ نے کیا کہا تھا, ریونج ایٹ دا کور. لیکن لڑکا لڑکی ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ رومانس بہت الگ طریقے کا ہے. اور جو اس نے پہلے ایپیسوڈ میں چھری, اس کو چاقو لگ گیا, خنجر لگ گیا اس کو. اچھا وہ سین بھی بڑا زبردست تھا. میں چاہوں گا اسکرین شاٹ چلے. ہم نے آج تک کسی ایکٹر کو گرتے ہوئے ہم نے ہمارے ڈراموں میں صحیح سے نہیں دیکھا. یہ تو گرا ہوگا خود. میں نے 3 بار دیکھا وہ سین. جب وہ گرا ہے نا خوشحال, یار اٹ واز ڈن ویری ویل. اب مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ انہوں نے وہ اس سے گرایا ہے, کیسے گرایا, نیچے گدے تھے ان کو. It was very well done because you actually see him falling. میں خوشحال کو گرنے کا شوق ہے, اور کچھ رسک بھی وہ لیتا ہے. ٹرین سے جس سے وہ گرا تھا, اب اس میں بھی اس نے جمپ ماری ہے اوپر دیوار سے, وہ الگ ہے. لیکن یہ جیسے گرا ہے نا, بہت زبردست ہے, وہ بڑا اچھا تھا یار. وہ ایکچولی آپ دیکھتے ہیں اس کو اوپر سے نیچے گرتے ہوئے, حالانکہ تھوڑا سا. اب ہوا کیا, مرا تو نہیں ہے یہ. ہاں اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں دونوں میں سے کوئی نہیں مرا, کیونکہ ایک کو تو انہوں نے اغوا کر لیا, اس کے بدلے میں دنیا کو مرنا نہیں دینا. ہاں, اور آئی تھنک خوشحال کا وہ شامیر تھا جس کو ہاسپٹل میں دکھایا گیا اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں. اگر ہیرو پہلی ایپیسوڈ میں مر جائے گا تو ہیرو تو نہیں مر سکتا نا, پیار تو ہو گیا ان کو. کس کو خنجر لگتے ہی ایسی تھوڑی پیار وہ میرے حساب سے ہو گیا نہیں, لیکن سپارک چنگاری تو یہ ہو گئی ہے. اچھا جو لڑکی ہے وہ رہنا نہیں چاہتی, وہ ویزا. اب آپ ریوائنڈ کریں اپنی پوری کانورسیشن, پھر واپس نہیں واپس جائیں. اب آپ کی اوپننگ جو ہے نا آپ کی ہوتی ہے نوروز آدم کے گھر سے, played by Numan Ijaz, who seems to be not such a aggressive guy, right? وہ ذرا سا جسٹس میں اور اس میں بلیو کرتا ہے. اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے خوشحال. ایک سیکنڈ, نعمان اجاز صاحب میں, ہاں ضرور دیکھیں نعمان اجاز صاحب, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہی از if not the best then one of the top 3 actors we have in the country. میرا نہیں خیال اس پہ کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جب میں نے نعمان اجاز صاحب کو دیکھا نا دنیا پور میں, میرا پہلا جو انسٹنٹ ریاکشن تھا مجھے یہ تھا, یار بسمل میں ان کو بالکل, اسپیشلی جب وہ کالے شلوار قمیض میں آئے ہیں. بسمل میں اس ایپیسوڈ میں بھی ایک سین تھا کالی شلوار قمیض والا. مجھے ان کی, کیونکہ ہمیشہ دیکھیں وہ اسٹینڈ آؤٹ پرسونا میں کوئی ایسی ڈسٹنکٹیو نہیں تھی, نہیں آئی کوئی ان کی لک میں کسی ایک چیز میں. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یار کیونکہ یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہے تو نعمان اجاز صاحب کا نا کوئی سگنیچر کچھ وہ کردار میں کچھ لے کے آتے, کیونکہ ہمیشہ لاتے ہیں. جیکسن ہائٹ آپ چلے جائیں, آپ مسز اینڈ مسز شمیم چلے جائیں, آپ کسی بھی ڈرامے میں چلے جائیں, وہ کچھ نہ کچھ اپنے کردار میں ایک ڈالتے ہیں کوئی ورک, اسپیشلی بڑے ڈراموں میں. تو وہ مجھے missing لگا, and you can only expect such a thing from somebody like Numan Ijaz. So I think it's a fair expectation. بڑا بیٹا ہے ان کا نایاب, played by علی رضا. چھوٹا بیٹا ہے خوشحال جس کا نام شامیر of course. اور ماں جو ہے زیب رحمان کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. she's got a very very powerful presence, you know. وہ جو بات کرتی ہیں آپ سنتے ہیں. معاف غلطی کو کیا جاتا ہے, گناہ کو نہیں. گناہ کی سزا دی گناہ کی سزا دی جاتی ہے. معافی غلطیوں کی ہوتی ہے, گناہوں کی سزا دی جاتی ہے. بہت زبردست ان کی پریزنس ہے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باپ بڑا ان کو دونوں کو ٹرین کر رہا ہے, اور ایک کو پاور نہیں دے رہا. اور ایک چچا ہے جو کہ وائی بی کیو جو ہے وہ چچا. اچھا وائی بی کیو چچا ہیں وہ, اور چچا کی نایاب کے ساتھ بہت
दोस्ती है. How did you figure that that's चाचा? चाचा कहता है उसको वो. अच्छा मैं से मिस हो गया वो. शायद कजन हो या भाई ना हो. अच्छा ठीक है भाई हो. अच्छा वो was he killed? He was not killed. I feel that he's going to play a very negative role. He's going to Probably he's the one who conspired. Yes, and- he's the one who actually did the firing हाँ. on them ताकि ये उसका reaction करे knee jerk. तो I think he's a conspirator. इतना simple character नहीं है. YBQ की निंजा आउटफिट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है. अच्छा YBQ की आउटफिट आप कुछ नहीं कहती हैं. नहीं ठीक है. क्या क्या उनका persona बना है वो. Costume पे मैं अभी पहुंची नहीं. पहले जो निंजा आउटफिट थी. मैंने अभी costume पे नहीं पहुंची मैं. पहले सीन में जब वो होते हैं जो वो निंजा पूरी आउटफिट उन्होंने पहनी होती है. मैंने नोट नहीं किया. नहीं किया आपने? बचपन चलाना यार यहाँ पे स्क्रीन. मैंने अभी इतना नोट नहीं किया. तो ये तो एक फैमिली है. इन्होंने लेकिन उस फैमिली के 3 मर्द मारे हुए हैं. तीनों बेटे. उस फैमिली का हेड है मंजर से भाई. नवाब फैमिली. नवाब फैमिली है. मंजर से भाई उसके सरपरस्त हैं. वो कई शादियां कर चुके हैं. अब उनकी बीवी जो हैं और 4 शायद 3 एक उन्होंने की, अब 3 और कर चुके हो. 3 कर चुके हैं. हाँ उनके 3 बच्चे मर चुके हैं और अब ये जो है आखिरी बेटा Played by Hassan Niazi. played by Hassan Niazi, who's a very good actor. And then there is this girl. वहाँ पे छोटा सा इख्तिलाफ शुरू के सीन में उनकी दाढ़ी असली थी. By the time he gets home तो दाढ़ी उनकी नकली ठीक है. हो गई. उनको और उनकी डेट मिल गई होगी. हाँ. और उनकी बहन जो है छोटी अना, जो कि वीज़ा चाहती है, बाहर जाना चाहती है, इस माहौल से निकलना चाहती है और उसका पासपोर्ट आ गया है. अच्छा यार. और ओपनिंग सीन तो हम भूल ही गए. एक बेचारा एक भूला बिसरा SHO जो आ रहा है बस में, प्लेड बाय समी खान. वेरी वेल प्लेड बाय समी खान. और उसका जो हशर होता है फिर हम देखते हैं होते हुए. अब आप समी के बारे में ये देखें कि समी के को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अभी तक नहीं था. हाँ. बहुत ज़्यादा नहीं था. लेकिन जो भी सीन में समी आए हैं वो सीन वो उन्होंने ओन किया है और उसमें वो आपको लग रहा है कि ही इज कमांडिंग द स्क्रीन. Yeah. समी इज अ फैंटास्टिक एक्टर. मैं हमेशा ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स इन आवर कंट्री. क्योंकि उनको मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली कि वो वाले किरदार नहीं मिलते. ये उनको मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक रोल मिला है. मुझे लगता है कि समी वो किरदार कर चुके हैं अर्लियर ऑन इन हिज करियर. उस वक्त क्योंकि वायरलिटी नहीं थी इस तरीके से, यूट्यूब नहीं था, रिव्यूज़ नहीं होते थे, तो वो जो एक किस्म की कॉन्वर्सेशन है ना वो उनके उन रोल्स के बारे में नहीं बनी. फॉर एग्जांपल बशर मोमिन में ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड अ वेरी गुड रोल एंड ही वाज यू नो हीरो रोल. बट क्योंकि उस वक्त वो माहौल नहीं था, वो क्लाइमेट नहीं था, तो वो इसलिए उनको वो कॉन्वर्सेशन चले अब दुनियापुर आ गया है और ही लुक्स ग्रेट लुक्स ग्रेट एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल एज वेल. मगर फौरन उनसे मांगा जाता है भत्ता दुनियापुर दाखिल होने का. वो कहते हैं ऐसी की तैसी और उनको वाकई कर लिया जाता है. ये हमें पता है कि फेंटी उसको चढ़े या ना चढ़े, बट एवर ही इज गोइंग टू बी एन SHO हु इज गोइंग टू टेक दीस गाइस ऑन. हाँ ये तो हमने टीजर्स में ये हमने टीजर्स में देख लिया है. टीजर्स में देख हाँ. लिया. सो ओवरऑल जो वाइब है दुनियापुर से वो बड़ी अच्छी आई है भाई कि एक दुनिया. एंड शामीर वांट्स टू बी अ बाइकर बॉय. आपने वो पूरी तो रेस देखी, लेकिन फिर आखिर में बच्चा बचाने के चक्कर में वो गेम हार जाता है, रेस हार जाता है. लेकिन आगे जो बनेगा जलाद टाइप, वो भी हमने देखा है टीजर्स में. हाँ, बदला. अब ऐसा लगता है, फीलिंग आ रही है कि शायद क्योंकि वो अब गए हैं अब्बा जी, तो शायद अब्बा जी को फड़का दिया जाए. लेट्स सी. बट इतना छोटा रोल तो नहीं होगा नुमान इजाज साहब. फड़कता कोई नहीं अभी इनमें से. पहली एपिसोड में इतना थ्रिल, इतने बैंग आए हैं कि बंदा कहता है कि अच्छा यार ओके, इट हुक्स यू एंड देन यू आर एक्साइटेड एंड देन यू आर हुक्ड and you're hooked and you're excited to watch the second episode. Big shout out to the entire team of Green. I want to give a special shout out to Fasi जो कि CEO हैं Green Entertainment के. वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी अपने कंटेंट को लेके. एंड आई थिंक हमारा भी ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करें. क्योंकि जब ये आपसे खुशहाल और रमशा ने भी बात की थी, जब एक काम दिल से पैशनेटली किया जाए और उसमें फिर बजट और इन चीज़ों को भी मद्देनज़र मतलब सही तरह से रखा जाए और हर तरह से जान मारी जाए, तो फिर ऑडियंस को चाहिए कि देखे और काम को अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट खुल के करे और दिल से करे. बिल्कुल. सो अ लॉट ऑफ लव फॉर ग्रीन एंटरटेनमेंट. वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ नया लेके आए, कुछ अच्छा लेके आए. कंसर्न सिर्फ यही है कि ये मोमेंटम बरकरार रहे. हाँ जी, क्योंकि बड़ा हाई यार्ड स्टे के पहले एपिसोड पे तो एक्सपेक्टेशंस वहाँ उन्होंने सेट कर दी हैं. और ये ना सिर्फ ग्रीन के बल्कि दूसरे चैनल्स के ड्रामास के साथ भी होता है कि 8वीं 9वीं 10वीं एपिसोड के बाद हम ही लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं और हम ही कह रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया, अच्छा हम नहीं देखेंगे. सो आई होप कि दुनियापुर के साथ ऐसा ना हो.
امیدیں بہت ہیں, اسٹرانگ کاسٹ ہے, اتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ. آپ لوگوں کا ابھی تک جو فیڈ بیک آیا, آپ لوگ بڑا انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں اور اس کے اوپر بات کریں, ریویو کریں, کیونکہ آپ لوگوں کو بڑا پسند آ رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہمیں پسند آتا رہے گا. کچھ اور آمنہ جی آپ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, آج نہیں. کچھ اور ابھی آپ نہیں آج نہیں جی. اگلا کل ہمارا آئے گا ہم ایوارڈز پہ کامنٹری, امید ہے آپ لوگ دیکھیں گے. آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں, میں نے آپ کو انٹرو میں کہا بتا دیں کہ آپ کس کس ٹاپک کے اوپر چاہتے ہیں, ہاں, تاکہ ہم سے کو مس نہ ہو جائے. آمنہ نے یہ آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ شادی ویئر اور ایسٹرن ویئر میں کیا فرق ہے. کیا تھا ایگزیکٹلی, اینڈ the good, the bad and the good that we hated, the stars that we loved but hated what they were wearing. مجھے ایک نام تو ذہن میں آ گیا ہے جو آپ ہمیشہ آپ غلط فہمی ہے پھر. اچھا, are you sure؟ I am sure. اس نام کی تعریف ہونے جا رہی ہے. آپ, میں نے یہ نہیں کہا تعریف ہونے جا رہی, but you are mistaken. آپ نے کیٹیگری بنا دی ہے, تو مجھے لگا آپ شاید آپ نے اسی سٹار کے لیے کیٹیگری. نہیں, آپ تنگ آ گئی ہیں, تھک ہار کے, آپ نے کہا میں کیٹیگری اے لو پھر کیٹیگری بدل دینی ہے. کیٹیگری نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم پھر جو ایوارڈز ملے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. کیوں نہیں, رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتے ہیں. جب پوری بات ہو رہی ہے تو پھر پوری بات رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتے ہیں. بدھ کو البتہ مجھے پلیز بتا دیں, بدھ کو ہم کون سی ڈرامہ, بدھ کو خواتین حضرات ہم ڈسکس کریں گے جینٹل مین کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. آمنا آپ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں. زرد پتوں کا بن کو ہم ڈسکس کریں گے, اور ہم ڈسکس کریں گے عشق ہوا کی میگا لاسٹ ایپیسوڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس آمنہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں گی تماشا کو لے کے. وہ تماشا ری جوائن کر رہی ہیں, آج سے دیکھنا شروع کر رہی ہیں, سو تماشا کے بارے میں آمنہ سے بات ہوگی. اس کے علاوہ خواتین حضرات جو نئے ڈرامے شروع ہوئے ہیں جو ابھی تک ہم نے ریویو نہیں کیے, آپ نے اپنا آنیسٹ فیڈ بیک دینا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے, ہم بھی کافی سارا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ڈرامہ آپ نے سجیسٹ کرنا ہے جو واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم نے بات نہ کی تو وہ نقصان ہوگا, بات نہ کرنے کا نقصان ہوگا, اس لیے پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو آپ نے اس کے ریزنز بتانے ہیں. اگر آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ہمیں کہا کہ وہ ڈرامہ دیکھیں تو ہم وہ دیکھ لیں گے, پھر وہ ایڈ ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا خواتین حضرات, کل آپ سے ملاقات ہوگی ہم ایوارڈز کے اوپر ایک بڑی جوسی سی ہاٹ بائٹ میں. تب تک خدا حافظ.